अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। आज बिल्कुल सादा सादा सी लग रही है ना आयशा? मुझे भी लग रहा है यार, आज जो मेरा ड्रेस है ना बहुत ही सिंपल सा है और आज और साथ यार है ना, थोड़ा सा शोका होना चाहिए। बस थक गई हूँ यार, बहुत थक गई। बता रहे थे यार, फैमिली फंक्शंस हैं, कभी उपटन है, कभी ये फंक्शन है, कभी वो फंक्शन है और बस वक्फा आज कल जो रिवाज आ गया ना, एक वक्फा होना चाहिए आजकल, तो उससे बंदा जो है रिलैक्स नहीं होता। मजे की बात है। अच्छा, ये दौर जो है ये मुझे याद आता है कि जब हम बचपन में थे, यानी छोटे थे, बचपन तो गुजारा हमने मजे का, तो उस वक्त हमारे जब मामू चाचों की शादियां होती थी तो ऐसा होता था, लंबे फंक्शन जाते थे, 15-15 दिन, महीना, और उस वक्त हम इतने एंजॉय कर रहे होते थे, इतना मजा आ रहा होता था। छुट्टियां अम्मा लेके देती हैं और घर में, और वहां फिर ननिहाल ददिहाल जाकर हम रहते, टिकते जाने, और उसके बाद लंबी छुट्टियां मजे करते थे हम लोग। और एक मजे का दिन होता था, कजिन्स जमा है, ढोल की है हो रही है, गाने गा रहे, टप्पे माहिए, और वो कितना मजे का माहौल होता था जब हम बचपन में छोटे थे। ना में तो मैं नाक बहा रही होती थी तो इतना सेंस भी नहीं होता था कि क्या ड्रेसिंग है क्या है। 2 पोनियां छुट्टियां डाली होती थी मेरी अम्मा ने, मुझे अच्छी तरह से याद है। और तो उस वक्त ये नहीं होता था कि अच्छी सी स्टाइलिंग होनी चाहिए, तो कोई टेंशन वेंशन नहीं थी। आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो इतना ख्याल रखते हैं, इतनी केयर करते हैं, माँ इतनी केयरिंग हो गई है, नहीं यार ये स्टाइल नहीं सूट कर रहा है मेरी बच्ची को। छोटे से बच्चे का अब देखा जाता है, कोई 3 माह की बच्ची हो तो मैं देखा है माँ इतनी कॉन्शियस होती है, नहीं यार ये फ्रॉक, ये शूज, ये मैचिंग, ये तो उस वक्त कोई मैचिंग नहीं था। एक को गोल्डन शूज होता था जो हमने हर दिन पहनना है, हील होती थी और टिक टिक करके हम जो है वो टिक टिक करके हम लोग चल रहे होते थे, तो कितने मजे की होती थी शादियां। अच्छा, अब जब हम लोग इतने बिजी हो गए अपने कामों में, और उसमें अगर फिर इस तरह के कोई आ जाए फंक्शन जिसमें जो है गैप पे गैप हो, एक वक्फा, फिर ये फंक्शन, फिर 2-4 दिन फंक्शन, फिर एक फंक्शन, तो यार बड़ा मुश्किल होता है कुछ। तो कहते हैं बंदा एक लगातार ही फंक्शन हो जाए तो जान ही छूट जाए, ताकि जो है बंदा अपने कामों पर जो है तवज्जो दे, फोकस दे। तो थोड़ा सा मैं इससे अपसेट होती हूँ, मैं सही बताऊँ आपको। तो मेरी रूटीन नहीं है, आप सब जानते हैं। मैं अक्सर कहती रहती हूँ यार, मैं बहुत कम जो है लोगों से घुलती मिलती हूँ, बहुत कम जो है आती हूँ फंक्शंस में, सोशल नहीं हूँ। हालांकि लोगों का ख्याल है कि जो मीडिया पर्सन होते बहुत ज़्यादा सोशल है, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ यार। बस काम किया और फिर अपने घर को देखा, अपने बच्चों को देखा, तो इस तरह की मैंने लाइफ बनाई है। अच्छा, आज मजे की बात है, मजे की बातें हो रही हैं, तो मैं बता दूं कि आज जो है चाय का आलमी दिन भी जो है मनाया जा रहा है। चाय पीने वालों खुश हो जाओ, आपका जो फेवरेट मशरूब है, और कहा भी यही जाता है कि ये जो है सब जितने भी मशरूब है उसमें फेवरेट मशरूब जो है वो चाय है। और दुनिया में रोजाना 2 अरब से ज्यादा लोग अपने दिन का आगाज चाय से करते हैं थकावट उतारने के लिए। मैं भी डेली जो है चाय ही पीती हूँ, और हमारे यहाँ तो एक रूटीन बन गई है, खाने के बाद चाय हो, सुबह के नाश्ते में चाय हो, चाय। सर्दियों में तो जब सर्दी हमें लग रही होती है, सी कर रहे होते हैं, तो पहला जो हमारा डिमांड हम कह सकते हैं, डिमांड यार चाय का एक गरम कप दे दो, एक प्याली दे दो, और फिर चुस्कियाँ ले के हम चाय पी रहे होते। तो आज चाय का आलमी दिन है और एंजॉय करो, पियो, खाओ, एंजॉय करो। सर्दियों में अपना मजा होता है यार, सर्दी में बड़ी मजे की चीजें होती हैं, मेवे आ जाते हैं, और मेवा जात थोड़ा महंगा हो गया यार, मुझे पता है, लोग कहते हैं मेवे महंगे हो गए अब तो। कल बहुत सारे लोगों का मैं देख रही, बिम्स भी चल रहे थे, देखा था मैंने सोशल मीडिया पे, यार बादाम तो अब नहीं खा सकते, मूंगफली पर ही हम रह गए तो फिर भी इंजॉय कर रहे हैं मौसम को। और ये ऐसा मौसम है, इसमें बहुत सी चीजें हैं, बहुत मजे की चीजें होती हैं जो हम लोग खाते हैं। सोहन हलवा, मुल्तानी सोहन हलवा, जी बिल्कुल बात कर रही हूँ मैं, अपने मुल्तान की बात कर रही हूँ। तो ये जो है बहुत ही मशहूर है, और ये सर्दियों में सबसे ज्यादा जो है जहां भी आप जाते हैं तो आपको आगे जो है पेश किया जा रहा होता है। तो इन मजे की जो है बातों के साथ, ख्वाबों के साथ अब हम अपने मॉर्निंग शो का आगाज करते हैं। गेस्ट है, मैं चाहूंगी कि उनसे भी बातचीत की जाए। मैं ही तो बोलती रहूंगी तो फिर बोर हो जाएंगे आप लोग। तो हमारे साथ राजा रफीक हैं जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? थैंक यू आयशा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी गुफ्तगू को एंजॉय कर रही हूँ। आप अभी जिक्र कर रही थी बचपन की। हाँ। तो बचपन में ये होता है, हमें बचपन
کو اچھا لگنے کی کاز ہی ایک ہے کہ اس پہ ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں بغیر ذمہ داریوں کے. بالکل بالکل نو ڈاؤٹ. ہم انجوائے ہر فنکشن کو آگے کر رہے تھے, لیکن اس پہ ہمارا انجوائے سے زیادہ جب ذمہ داریوں کا برڈن پڑ جاتا ہے نا, تو وہ برڈن ہمیں تھوڑا سا فیڈ اپ کرواتا ہے. بالکل بالکل نو ڈاؤٹ. حالانکہ ہم ویسے ہی پہلے سے زیادہ اچھے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں, ریڈی ہو رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو خود مینٹین کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ ساتھ اب ہم نے جو انجوائے کیا اب ہمارے بچے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے ہم نے ان کو تیار بھی کرنا ہے, ان کو دیکھنا بھی ہے, ان کی چیزیں بھی پرووائڈ کرنی ہے, باقی فیملی کو بھی دیکھنا ہے, جو جوائنٹ فیملی کے سارے سسٹم کو چلانا ہے, اور اس دوران ہم نے ان کے کھانے پینے کا اور ضروریات کا خیال بھی رکھنا ہے. تو یہ وہ وجوہات ہیں جن سے ہم اتنا انجوائے نہیں کر پاتے. اور پھر اب اچھا وہ آزادی کا دور بھی تو تھا یار, پھر اس سے بات کرتے ہیں. وہ انجوائے کرنے کی عمر تھی, یہ کروانے کی عمر ہے یار. سارا کچھ کرنا ہے, بچوں کو دیکھنا ہے, ہسبینڈ کو دیکھنا ہے, گھر کو دیکھنا ہے, ٹائم مینج کرنا ہے, جاب کو دیکھنا ہے, کتنی چیزیں ہیں جو اکٹھی چل رہی ہوتی ہیں, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اچھا ہمارے ساتھ سوشل ورکر ہیں سیدہ ام رباب, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ مزے میں ہے. سردی پہ گئی نا؟ ہاں سردی کچھ آ رہی ہے. اس وقت تو اتنی فیل نہیں ہوتی. سردی بھی نا ہماری یہ پاکستان کی سیاست والا کام کر رہی ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا کب آ رہی ہے اور کب جا رہی ہے اور کیا کر رہی ہے. صبح میں جب اٹھتے ہیں ہم لوگ تو پتہ چلتا ہے ماما کہتی ہے نہیں باہر ٹھنڈ ہے, کچھ پہن لو. کچھ پہن کے گھر سے باہر نکلے پتہ چلتا ہے جی سورج نکلا ہوا ہے, دھوپ نکل آئی ہے, اب کیا کریں, اب گرمی لگ رہی ہے. تو سردی کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کب آ رہی ہے کب جا رہی ہے, لیکن ماما کی اسٹرکٹنس پہلے ہوتی ہے. جو ہو رہی ہیں سیاسی لوگوں کے سامنے, ان سے جانتے ہیں ماحول کیسے ہے. ویسے تو موسم سرد ہے, لیکن سیاست جو ہے, اپوزیشن جو ہے بہت گرم جا رہی ہے. بڑی ہی جو ہے آج کل متحرک ہے اپوزیشن, جلسے ہو رہے ہیں. کچھ بتائیے ہمیں بھی اس حوالے سے. عائشہ, ہم جو اس وقت چل رہے ہیں, ہم چل رہے ہیں عوام کی خاطر. اگر فار ایگزامپل یہ سیاسی جماعتیں ایکشن نہ لیں تو آپ کو پتا ہے جب عوام سڑکوں پہ نکلے گی وہ بے قابو ہو جائے گی. ہم ایک منظم گروہ کی طرح سے ورک کر رہے ہیں, اور اس گروہ میں نا بڑے ہم لیمیٹیشنز کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم جو اذیت عوام نے اٹھانی ہے, اگر عوام ہڑبڑا کر نکلتے ہیں تو ایسے مسحاب ضرور ہوں گے جو ہمارے نقص امن پیدا کریں گے, معاشرے کے لیے خطرات کا سامنا ہوگا. جبکہ ہم باقاعدہ ایک کال دے دی جاتی ہے, ہم جلسہ کر رہے ہیں, ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں, ہماری کاز کیا ہے, ہماری ڈیمانڈ کیا ہے. بالکل ہم نکلے ہیں عوام کے لیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو گیس دیا جائے, ان کو آج بھی پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیا گیا, ان کو پیٹرول سستا کر دیا جائے, بے روزگاروں کو روزگار دیا جائے. ہم صرف عوام کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں, اور جو حکومت ہے ظاہر ہے وہ اگر اس پہ کنٹرول نہیں کرے گی, ایون کہ اگر میری گورنمنٹ ہے, میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں, اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے کیے ہوئے وعدوں پہ پورا نہیں اترتی تو انگلی تو اٹھے گی. بالکل نو ڈاؤٹ. آپ کو پتہ ہے, آپ ایک فرد اگر کوئی وعدہ کر دیتا ہے, میں آپ سے کہہ جاتی ہوں عائشہ میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں, آپ کے لیے بھی یہ بینیفٹ ہوگا. کل کو میں وہاں پہ پہنچتی ہوں, آپ مجھے سپورٹ کرتی ہیں وہاں تک پہنچنے میں, اور جب میں آپ کو وہ چیز پرووائڈ ہی نہیں کرتی تو آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں کہ راضیہ یہ کام کیوں نہیں ہوا. تو ہم سیم یہی سوال اٹھا رہے ہیں. ہم سے وعدہ نہ کرتا عمران خان, وہ آتا گورنمنٹ میں, گورنمنٹ کو انجوائے کرتا, لیکن دعوے مت کرتا. بے روزگاری کو ختم کرنے کے, لوگوں کو روزگار دینے کا دعویٰ نہ کرتا, نوکریوں کو وعدہ نہ کرتا, لوگوں کو گھروں کا وعدہ نہ کرتا, چیزیں سستی کا وعدہ نہ کرتا. اور میں نے اپنی آنکھوں سے, آپ کھولے سوشل میڈیا, وہ بل جلا رہا ہے کہ بجلی مہنگی ہے. جب سے عمران خان آئے آپ دیکھیں بجلی کتنی مرتبہ مہنگی ہو گئی ہے. بالکل. جب سے عمران خان آئے آپ دیکھیں پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ روزمرہ کی اشیاء نایاب ہوتی جا رہی ہیں جو ایک روٹین کا حصہ تھی. 2 سال گزر گئے ہیں. اب ہم گندم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. میرا ملک ایک زرعی ملک ہے, میرے کسان روتے پھر رہے ہیں, اور ہم باہر سے گندم منگوا رہے ہیں. کیوں؟ پاکستان میں کہ شوگر کین کم پیدا ہوتے ہیں. پاکستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں, اگر صرف ان کی جو چینی ہو رہی ہے وہ یہیں پہ یوٹیلائز کر دی جائے تو میرے خیال میں ایک بڑا ہی مناسب ریٹ بن جاتا ہے. بالکل بالکل. اس سے مزید بات کرتے ہیں, ام رباب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ان سے آج کل کیا چل رہا ہے یار. آج کل
कोविड भी है, इसमें क्या सोशल वर्क चल रहा है, नौजवानों के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से क्या कर रही हो आजकल, क्या मसरूफियात है, ये बताओ पहले तो हमें। आजकल मेरी मसरूफियात तो जॉब है, बिल्कुल जॉब कर रही हूँ, और उसके बाद बस कोई केसेस वगैरह, आजकल मैं जरा ज्यादातर काम कर रही हूँ ब्लड पे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 साल से कोविड चल रहा है, तो इस वक्त अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि हम लोग क्योंकि किसी और से फंड्स वगैरह नहीं लेते, हम लोग फ्रेंड्स आपस में अपने कंट्रीब्यूट करके जितना भी हम लोगों से पॉसिबल हो सका एक मैसेज बना लिया, उसे हम लोगों ने सोशल मीडिया पे अपडेट कर दिया, हर किसी तक स्प्रेड कर दिया, जिसने भी डोनेशन वगैरह करनी होती है वो कर देते हैं। लेकिन अब 1 साल से आपको पता है ये सिनेरियो चल रहा है, तो हम लोगों के अपने पास भी फंड्स अभी इस टाइम इतने अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। तो अब आजकल ये है कि किसी न किसी तरीके से अपनी सोसाइटी को सर्व तो करना है ना, तो अगर मैं यानी कि इस तरफ राशन वगैरह कोई हो गया तो वो तो यानी कि दे देते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा केस आ गया, कोई शादी का केस आ गया या किसी बच्ची की फीस का केस आ गया, तो उस पर आजकल हम लोग अभी इतना वर्क नहीं कर रहे क्योंकि फंड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हाँ, क्योंकि तो स्कूल और कॉलेजेस जो है बंद है, और फिर आप लोग तो मिलके जो है फंडिंग करते हैं, जमा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो अभी तो ये मुमकिन बात नहीं अभी है। जैसे हुकूमत की हो रही है, मुझे खुद हुकूमत से बहुत ज्यादा इख्तलाफात ये इस 1 महीने में तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, हमारी जो यंग जनरेशन है, आप मुझे एक बात बताएं, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करेगी, हम लोग किधर जाएं? हम लोगों को कहा जाता है आप डिग्रीज लें, डिग्रीज लेने के बाद जी आप लोगों को जॉब, गवर्नमेंट की जॉब तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कहीं नजर ही नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी नजर नहीं आ रही। इवन के ये एग्जाम्स आते हैं, PPSC, FPSC, आप यकीन करें लिटरली आयशा कि मेरा अपना एक क्लास फेलो है, उसने मुझे कहा कि तुम टेंशन ले रही हो, 25 लाख कर लो, 25 लाख में मैं सीनियर ऑडिटर की सीट परचेज कर रहा हूँ। अब वो सीट कैसे मिलेगी? PPSC एग्जाम है, लेकिन 25 लाख कर लो वो सीट मिल जाएगी। अब जिसके पास 25 लाख ना हो, इसका मतलब जो गरीब का बच्चा है वो तो फिर सारी जिंदगी गरीब ही रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि जिसके पास 25 लाख है, इट्स मीन कि वो स्ट्रांग है, फैमिली उसकी स्ट्रांग है, तो वो ऑटोमेटिकली वो 25 लाख दे के सीट परचेज कर सकता है। अब जिस गरीब के बच्चे के पास 25 लाख ही ना हो, इसका मतलब वो सारी जिंदगी उसने पढ़ लिख के भी मेहनत मजदूरी ही करनी है। अच्छा, यहाँ एक बात है, मेरे बाप जॉब के ही पीछे क्यों है? हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप है, हम जॉब के ही पीछे क्यों हैं? क्यों हमारे नौजवान कुछ करना नहीं चाहते? अगर हम बात करते हैं बिजनेस की तरफ आ सकते हैं, बहुत कुछ है। ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई है ना कि क्लर्क की जॉब मिल जाए तो मिल जाए, जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट ही जॉब होनी चाहिए। हाँ, मैं कहना चाहूँगी, हाँ, क्या हमारे नौजवानों में ना अल्लामा इकबाल का एक फलसफा खुदी, उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। बिल्कुल, हम लोगों ने अना को छोड़ दिया है, आसान रास्ता अपना लिया है। मुस्लिम मुमालिक में ये होना चाहिए कि हमें ढूंढने से भी फकीर ना मिले, बिल्कुल, ढूंढने से भी सवाल करने वाला ना मिले। क्यों? अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत निजाम दिया है ज़कात का, खैरात का, मदद का। बीइंग ए मुस्लिम हर मुसलमान ये कोशिश भी करता है कि मैं करूं, तो फिर इतने भिखारी क्यों हैं? सहल पसंदी, इज्जत नफ्स का ना होना। बहुत सारे नौजवान, ये शेमफुल बात है, अब बाइक रोकेंगे, रोके कहेंगे बाजी ये पेट्रोल खत्म हो गया है, या बाजी पंचर हो गया है, हेल्प कर दे। मैं अब वो बंदा पता है कि ये भिखारी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अगर उसमें इज्जत नफ्स हो वो मूव करता जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे भेस बना लिए हैं, वो कहते हैं सहल तरीके से कैंट में 3 से 4 मरतबा गाड़ी रुकी, एक शख्स भागता हुआ आता है और आके कहता है खुदा रसूल की कसम, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूँ, बच्चों के लिए आटा लेना, भूखे बैठे। आप फटाफट कोशिश करते हैं उसे 100-200 देने की। आम फकीर को हर बंदा 10-20 देता है, उसे 100-200 देता है। मैंने उसको 1 मरतबा दिए, दूसरी जब मैं कल फिर कैंट थाने के पास मेरी गाड़ी रुकी, वो बंदा उसी रफ्तार से फिर आया ना, और वैसे ही कस्में खाने लगा। मेरे दिल में उसके लिए नरमी नहीं आई। क्यों? वो बाकी लोग नवाले के साथ खा रहे हैं ना, वो दोनों हाथों से इस तरह से खा रहा है आवाम से। जो बंदा उसकी हेल्प कर देगा, फिर वो कोशिश करेगा मैं बाकी लोगों की कम हेल्प करूं। बिल्कुल बिल्कुल, फलसफा खुद ही बेदार किया जाए। नौजवानों को चाहिए, पाकिस्तान के लोग बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ज़हीन है। ठीक है, मैं ऑपोजिशन से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये मशवरा दूंगी नौजवानों को, अपने लिए रोजगार के मौके पैदा करें, नए उफक तलाश करें, नए नए रास्ते निकालें,
اور اس سوچ کے ساتھ ہیں کہ میں نے دوسروں کو روزگار دینا ہے. بالکل. یعنی ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کوئی آئے گا اور کہتے ہیں نا جادو کی چھڑی ہوگی اور بس ہر کام ہو جائے گا, یعنی خود نہیں کرنا. اور ایک لڑکی نے نا چھوٹا سا خوبصورت کلپ بنایا, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, پوجا ملک کے نام سے. اس بچی نے جب دیکھا کہ کرونا کی وجہ سے لوگ بے انتہا بے روزگار ہو رہے تھے تو اس نے ایک ایڈ دیا کہ یہاں پہ ملازمین کی ضرورت ہے. اس 2 سے 2.5 منٹ کے ایڈ میں اس کے پاس درزی بھی ملازم آ گئے, الیکٹریشین بھی آ گئے, اور وہ کیا ملک شاپ. ہاں دیکھا میں نے شیئر کیا. زبردست. اس نے ایک اتنا خوبصورت آئیڈیا دیا, دیا, صرف میں نے نہیں کھانا دوسروں کا بھی خیال میں نے دوسروں کا بھی خیال یہ بہت تھا. اور سب جب مل کر سب نے کام کیا اور وہ جو ہے رش ہی رش تھا گاہکوں کا, اور ایک نیا انداز. اس کی گاڑی سیل ہوگی. اس کے بھائی نے کہا آپ بھی, ملازمین نے کہا دیدی کی گاڑی کہاں ہے, تو اس نے کہا وہ آپ سارے کھا گئے ہو, کہ وہ بائک پہ آ گئے. لیکن انہی میں سے کچھ لوگوں نے آئیڈیاز کے ساتھ چلے, اس کو جب سوشلائز کیا تو اس قدر کسٹمر آئے کہ ان سب نے اپنے حصے کا رزق وہاں سے کمایا اور بامنافع کمایا, کہ ہمارے پاس ایسا کوئی آئیڈیا نہیں. تو آئیڈیاز نہیں ہے, یہی تو بات ہے. یوتھ جو ہے پوٹینشیل ہے, ان کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, بہت کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں. آئیڈیاز تو وہ آئیڈیاز بھی ہیں یار, نہیں ہے ہر چیز ہے, آئیڈیاز بھی ہیں. لیکن پتہ ہے عائشہ بات یہ ہے کہ ایک یعنی کہ اگر آپ کوئی آئیڈیا ہے آپ کے پاس, پسند ہو گئے نہیں ایزی وے ڈھونڈتے بات بھی نہیں ہے, شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, کیا ڈھونڈتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ میرا موسٹلی یعنی کہ یہ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے سوشل ورک میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتی ہوں. میرے پاس ایک فی کیس آیا بچی کا. اس نے کہا کہ جی میری فی پے کروا دیں. اس کی تھی 50,000 اس کی فی تھی. اس کی فی پے کروا دی. فی پے کروانے کے بعد تقریباً 3 مہینے بعد اس بچی کا مجھے پھر میسج آیا کہ نا میری سپلی آ گئی ہے, تو 8,000 روپیہ سپلی کی فی ہے, کائنڈلی آپ مجھے نا وہ کروا دیں. تو میں نے اسٹریٹ اوے اس سے میں نے یہ بات کی. میں نے کہا بیٹا میری بات سنیں آپ, سمپلی سی بات ہے, جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک میڈیوکر فیملی سے بلونگ کرتی ہیں, آپ نے سپلی آنے ہی کیوں دی؟ بالکل. محنت کیوں نہیں کی؟ آپ نے محنت کیوں نہیں کی؟ ایزی کیوں لیا؟ میں اگر آپ کی سپلی کو دیکھوں تو میرے پاس ایسے بچے بھی ہیں جو ٹاپرز ہیں. بالکل. ایک کیس آیا ہوا تھا, وہ بچی اس کا بیزی یو میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں اس کا مارننگ میں ایڈمیشن ہوا, اور میرے خیال میں یہ فزکس, کیمسٹری, زولوجی, باٹنی, ان میں ایڈمیشن بہت مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ میرٹ بہت زیادہ ہائی ہے. اب آپ یہ دیکھیں جس بچی کا BZU میں اس کا مارننگ میں کیمسٹری میں ایڈمیشن ہوا تو وہ بچی کتنی بریلینٹ ہوگی. بالکل. بٹ اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ فی پے نہیں کر سکی. میں نے اس بچی کو یہی بات کی, میں نے کہا آپ جو اپنی سپلی کا کہہ رہی ہوں, میں آپ کی سپلی کو دیکھوں جب میں اس بچی کو دیکھوں. بالکل. جو اتنی زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, جس نے اس نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس نے اپنی پڑھائی پہ فوکس کیا. بالکل. اچھا, کل میں دیکھ رہی تھی, اور ایک ملیشیا میں ایک پائلٹ جس کو جو کووڈ کی وجہ سے, کیونکہ بہت ساری جگہ ریسیشن چلا اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے سیٹیں خالی ہوئی, لوگوں کو نکال دیا گیا جب جو ایکسٹرا تھے, تو اس پائلٹ نے اپنی وردی میں جو ہے ایک کیفیٹیریا ٹائپ جو ہے ہوٹل چھوٹا سا جو تھا, جتنی اماؤنٹ اس کے پاس جمع پہنچی تھی, کھول لیا. اور لیکن وردی میں ہی اس کا یہ سٹائل اتنا ان ہوا. لیکن یہ بھی ایک آئیڈیا ہے, کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. وہ بیچارہ جہاز چلاتا تھا, اس کو جہاز چلانا تھا, لیکن کیونکہ ریسیشن ہوا, یہ جو کووڈ آیا, لوگ ایکسٹرا نکال دیے گئے, کم سے کم لوگ رکھنے پہ ہر جگہ جو ہے بحران تھا. تو اس کمپنی نے جب اس کو نکال دیا اس نوجوان کو, تو وہ وردی کے ساتھ ہی اس نے ایک ریسٹورینٹ چھوٹا سا جو اس کے پاس جمع پہنچی تھی, اس نے اس کو بنایا, اور اتنا رش اور اتنا دیا اس نے. جی بالکل. کہ آپ کسی بھی نہر پہ جا کے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. کام کرنے میں قطعاً کوئی یار نہیں, کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے, جس مرضی لیول پہ کرے. لیکن زیادہ تو نہ کرتا کہ میں تو پائلٹ تھا, میں جہاز اڑاتا رہا, میں ایک اچھا کام تھا میرا, یعنی کہ پائلٹ ویلیبل کام ہے. اور جب وہ کسی ڈھابا کھول لیتا ہے یا کیفیٹیریا کھول لیتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں آتا ہے یار کیا میں کام کر, لیکن نہیں, اس نے اس وردی میں یونیفارم کو استعمال کرتے ہوئے دکھایا کہ ایک پائلٹ ہوتے ہوئے میں یہ بھی کام کر سکتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے ہمت, اور یہ ہوتی ہے پوٹینشیل جو نظر آتا ہے. اور اسی چیز کی تو کمی ہے ہمارے نوجوانوں پہ. ہر چیز کا بلیم اگر ہم دیتے ہیں اپنی حکومت پہ, اپنے بڑوں پر, تو نوجوانوں کو جس پہ اسپینڈنگ کیا جا رہا ہے, جو ہمارا اثاثہ ہے, وہ کیا کر رہے ہیں. نوجوان ہمارا وہ ہے
कि जिस तरह से तीर के आगे एक वो बना होता है ना निशान, जिसने नोक, ये हमारी नोक है, ये हमारा मुस्तकबिल है। अगर ये हिम्मत हार के ये देखें कि पेरेंट्स पहले स्टडी पे प्रोवाइड करते हैं, फिर इनको वो रिश्वत के बड़े सारे पैसे इकट्ठे करके दें, जैसे आप बता रहे 25 लाख, ये मैं इनकी बात से इत्तेफाक करूंगी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। वो एक शेर था किसी जमाने में मंजर भोपाली साहब का कि दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, बेलचे उठा लेना डिग्रियां जला देना। वाह जी वाह। अब ये टाइम है, आप बेलचे उठा लें। मेरे पाकिस्तान में मादनियात के इतने ज़खायर हैं, अगर पाकिस्तान उस तरफ रुख कर लेता है, रैकोडेक में सोने की कानें हैं, हम वहां से 100 साल लीज पे किसी कंट्री को दिया हुआ है, वो लोग वहां से उसकी रेत उठा रहे हैं और दूसरे मुमालिक में जाके उसको रिफाइन कर रहे हैं और सोना निकाल रहे हैं। सोना निकाल रहे हैं। माजिद के साथ बात करते हैं, माजिद के साथ हम जा रहे एक छोटे से वक्फे पर। नाज़रीन कहीं मिल जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और आज हमारे प्यारे प्यारे कुलीग की बर्थडे है, सीनियर टीसीआर इंजीनियर अजीम की आज सालगिरह है। इनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू यू। भाभी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय ब्रदर, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे प्यारे प्यारे भाई, अजीम वाकई अजीम है। अल्लाह सच्ची से मैं कहूँ आपको तो अजीम का जैसे नाम अजीम है, बहुत ही संजीदा, बहुत ही सब्र वाला बंदा और बहुत ही फ्रेंडली। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह। बहुत सी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत डाले और खुश खुरम रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसके साथ ही एक और बात बता दूं कि मेरे ब्यूटी एक्सपर्ट आज हमजा का ऑपरेशन है। आप सब नाज़रीन से इल्तमास है, इल्तिजा भी कहूंगी कि आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत डाले और खैर व आफियत के साथ उसका ऑपरेशन हो जाए। तो ये हमजा के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। और कुछ दिनों से हमजा जो है बिल्कुल नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं बता दूं था। मेक ओवर में चेंज आपको नजर आ रहा होगा। 2-3 दिन से हमजा जो है नहीं आ रहे, तो उनका ऑपरेशन है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे और खैर व आफियत के साथ उनका ऑपरेशन हो जाए। तो वापस आ गए और हम बात कर रहे थे अपने नौजवानों के हवाले से, बात करते हैं हुकूमत के हवाले से। तो क्या लगता है 2 साल गुजर गए और हुकूमत जो है अभी तक जो है कोई भी कारकर्दगी नहीं दिखा रही या दिखा पा रही। तो आप क्या समझती हैं कि मजीद जो है आप समझते हैं कि उनको टाइम नहीं देना चाहिए, जैसे कि अपोजिशन खड़ी हो गई है जलसे जुलूसों से, तो क्या इससे हालात सुधरने वाले हैं? क्या समझते हैं आप लोग? अच्छा देखिए, हमने 2 साल का अरसा गुजार दिया, नियर अबाउट अब 2.5 साल के करीब अरसा गुजर गया गवर्नमेंट को। इस अरसे में जब नुक्ता उठना स्टार्ट हो, उनको चाहिए था बेहतरी के स्टेप उठाते। ठीक है, उन्होंने हमें अवाम को एक राह दी कि बिजली के बिल आपको ज्यादा चार्जेस, आप बिल जला दें। ठीक है, उन्होंने कहा आपकी बात नहीं मानी जा रही, आप एग्रेशन का रास्ता इख्तियार कर लें। पीटीवी पे हमला आपके सामने है, इस्लामाबाद के अवानों के सामने धरने आपके सामने है। इस लीडर ने हमें एक रास्ता दिया। कोई भी लीडर जब कोई हरकत करता है तो वो आने वाले लोगों के लिए एक रास्ता बन जाता है कि अपनी बात को इस तरह से। उसने धरना दिया, धरना दे के अपनी बात को मनवा लिया। अब ठीक है, ये अच्छा है या बुरा है, अब आपके सामने, अब बाकी सारे लोग उसकी तरफ चल रहे हैं। एक काम मैंने कर लिया तो वो ठीक है, जब वो आप कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। ये क्या लॉजिक है? बिल्कुल। तो कहा जाता है कोविड है, कोरोना है, तो कोरोना में जो है अगर थोड़ा अवॉइड कर लिए जाते जैसे मैं आपको बताती हूँ। इमरान खान ने एक दावा किया कि अगर मेरे खिलाफ 50 लोग भी उठ जाते हैं ना तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। ठीक है, अब लाखों की तादाद में लोग बाहर हैं, तो उसको चाहिए गवर्नमेंट छोड़ दे, गवर्नमेंट छोड़ दे। इसको एक ऐसी गवर्नमेंट दी जाए जो फौरी तौर पे इसको थोड़ा सा संभाला दे। सफे से एक बंदे को लोग नापसंद कर रहे हैं तो उसको हट जाना चाहिए। बाकी रही सियासी गर्मा गर्मी की बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस्तीफे देके जमा करवा चुकी है। 30 तारीख तक हम इसको देख रहे हैं। इसके बाद बाकायदा जो इस्तीफे हैं वो जमा करवा दिए जाएंगे स्पीकर साहब को, हमारे चेयरमैन साहब को, हमारे जितने MNA MPs हैं उन सब ने इस्तीफे पहुंचा दिए हैं।
ये सियासी गर्मा गर्मी का यही आलम रहा, तो अब जब आपके खिलाफ सारे लोग मिलके चल रहे हैं तो इनको चाहिए कि मजीद इंतशार ना पैदा करें ठीक, और गवर्नमेंट से अलहदगी इख्तियार कर लें, ठीक है। वरना फिर वही एग्रेशन का रास्ता है जो ठीक है, उसने क्या दिखाया। जलसों से आप समझते हैं कि मुल्क के हालात बदल जाएंगे? आप क्या समझते हैं? आप आवाज तो बन के उठे हैं, आप कहते हैं हम आवाम के लिए उठे हैं, महंगाई है और बेरोजगारी है और गुर्बत है, हमने इन चीज़ों का खात्मा करना है, हुकूमत अपने जो है फेलियर हो गई इन चीज़ों को ख़त्म करने में, ठीक करने में, यानी तो फिर आप क्या समझते हैं, क्या इन चीज़ों से हालात वाकई बदल जाएंगे? आयशा, जलसों से हालात नहीं बदला करते, जलसों से हालात नहीं बदला करते, मंजर बदल जाया करता है। एक आवाज है अवाम की, हमने अवाम की आवाज को रास्ता दिया निकलने का। हबस को आप रास्ता दे देते हैं ना तो वो कम हो जाती है, अगर उसको बंद कर देते हैं तो मसाइल बढ़ जाते हैं। हमने अवाम की आवाज ऐवानों तक पहुंचाई है, अब ऐवान उसको किस तरह से सुनते हैं या समझते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। हमारा काम है सिर्फ अवाम की आवाज पहुंचाना। और आपको पता है, मैं जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है उसने हमेशा, मेरे लीडर ने एक नारा दिया था, रोटी कपड़ा और मकान। हमने उसी को पॉलिश करके लेके चल रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सके, जितने भी गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, अगर इनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। जितने पेंशनर्स हैं, अगर इनकी पेंशन में इजाफा की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अगर आपको ये गवादर वाला दिया है नजरिया तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आई है वो अपने साथ एक वाइड नजरिया लेके आई है, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर लेके आती है जिससे मुल्क कहीं ना कहीं मुस्तहकम हो जाए। आपको पता है ये सैटेलाइट पाकिस्तान में मोहतरमा लेके आई थी, मोहतरमा बेनजीर साहिबा। तो इसी तरह से हर लीडर को चाहिए कि अपने विजन को वसी करके आए। वो एक घर नहीं, वो एक मुल्क चलाने के लिए आ रहा होता है। बाकी रही सियासी मसाइल तो पाकिस्तान के और अमेरिका के, आपको पता है अभी रिसेंट अमेरिका में जो इलेक्शन हुए हैं तो पाकिस्तान वाले सारे हालात मैंने अमेरिकन इलेक्शन में भी देखे। वही नोक-झोंक, वही ना मानना, वही जो बाइडन और ट्रंप का मुकाबला। तो ये सियासी गर्मा गर्मी है, इसने तो इसी तरह से चलना है और ये एक पूरी फील्ड है। बिल्कुल फील्ड। अच्छा बात, जी हम बात करते हैं रुबाब से, तो आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं वो सियासत में कम इंटरेस्ट लेते हैं या लेते हैं? आप लोग ले रहे हो इंटरेस्ट? क्या मुल्क की हालात चल रहे हैं? नहीं है, बस अपने फ्यूचर की फिक्र है, आजकल क्या कर रहे हैं, किस तरह चल रहा है। मोस्टली यानी कि जो मैंने देखा है नहीं लेते सियासत में इतना ज्यादा, वो बिल्कुल भी उनका इंटरेस्ट नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देखे। बेसिकली अब जो इमरान खान की हुकूमत है, नवाज शरीफ की हुकूमत ही, हालांकि बहुत सारे इख्तिलाफात उनसे भी रहे, लेकिन उन्होंने यूथ के लिए बहुत कुछ किया। नो डाउट उन्होंने लैपटॉप स्कीम्स आई, उसके अलावा ये मेट्रो वगैरह ये जो बनाया है सारा कुछ, ये काफी अच्छे उनके इनिशिएटिव थे जिनको हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो चीज अच्छी होती है आयशा उसको तो आप अप्रिशिएट करते हैं। अब इमरान खान की जब ये स्टार्ट में आया था, मेरे अपने फैमिली में बहुत ज्यादा पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, तो मैं उनको यही बात करती हूँ, आप मुझे कोई उसका काम तो बताएं कि उसने किया क्या है। इमरान खान साहब ने अब तक जो वर्क किया है अपोजिशन को धोने के अलावा, कि हर वक्त ये है नून लीग वाले दोनों धो रहे हैं ना, एक तो नहीं धो रहे हैं ना, आप ये तो ना कहें कि वो सिर्फ अपोजिशन को धो रहे हैं, वो पावर में है, दोनों मुकाबले में चल रहे हैं, वो पावर में है इस वक्त। देखें इन्होंने तो एक ही काम करना है, धोने का। अपोजिशन का काम है सिर्फ एक, धोना, क्योंकि ये इस वक्त पावर में नहीं है। इमरान खान साहब ने दो काम करने हैं, धोना है तो धोएं, लेकिन कुछ ना कुछ वो ऐसा वर्क भी करें जो कि हमें नजर आए बिल्कुल हमारी यूथ को। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगी, मेरा अपना यानी कि पर्सनली ही कह लें एक्सपीरियंस। SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या है? ये बेसिकली कंपनीज को रजिस्टर्ड कर रही है पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में ये इस वक्त एक बहुत जो है स्ट्रॉन्ग पैनल है, बिल्कुल, कि किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए वो कंपनी क्या वर्क कर रही है, उसने आगे क्या वर्क करना है, उसने क्या इनिशिएटिव लेना है, उससे क्या बेनिफिट्स मिलने हैं, उससे क्या साइड इफेक्ट्स पड़ने हैं, ये सारा कुछ SECP ने देखना है। और इन सारी चीजों को देख के ही उसे किसी कंपनी को रजिस्टर्ड करना चाहिए। अभी रिसेंटली एक कंपनी थी कारपोरेट ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, SECP से रजिस्टर्ड कंपनी।
ऑल ओवर द पाकिस्तान 6 उनकी ब्रांचेस बनी हुई थी। 6 उनकी ब्रांचेस बनी थी। उनका बेसिकली वर्क क्या होता था? उनका बेसिकली वर्क ये होता था कि उन्होंने जी 6% मार्कअप पे आपको गाड़ी मिलेगी। बिल्कुल। आपने कोई भी गाड़ी लेनी है, आप लीज पे आके हमसे लें, इंस्टॉलमेंट पे आपने न्यू गाड़ी लेनी है, आपने ओल्ड गाड़ी लेनी है, जो भी गाड़ी लेनी है हम आपको जो है इंस्टॉलमेंट पे प्रोवाइड करेंगे। अब वो मिनिमम, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है बेसिकली ये देखती है कि कम से कम कीमत हो, ज्यादा से ज्यादा हमें चीज प्रोवाइड हो। बैंक्स को छोड़ के लोगों ने भागना स्टार्ट कर दिया जी। 6% मार्कअप है, बैंक तो 13% ले रहा है, बैंक 15% ले रहा है। बेनिफिट देखेगा ना यहाँ, उन्होंने बेनिफिट्स देखे अपने। हाँ। और देखें, इधर लोगों का भी कसूर नहीं है, जो उधर एम्प्लॉयज थे उनका भी कसूर नहीं है। बेसिकली जहां तक मैं कहूंगी ना, यहाँ पे कसूर है SCCP का। अब एक बंदा जो कंपनी का ब्रांच मैनेजर बन के बैठा हुआ है, वो आपको SCCP का सर्टिफिकेट दिखा रहा है, आप उधर कुछ नहीं कर सकते। कि जब गवर्नमेंट ने ही रजिस्टर्ड कर दी है कंपनी, तो नो डाउट कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा। नौजवानों की जब हम बात करते हैं तो ये बताएं कि डिग्रियां तो हम ले रहे हैं, बच्चे डिग्रियों पे डिग्रियों, मास्टर डिग्री जो है ले ली, उसके बाद असल मसला तलबा तलबात के लिए जॉब्स का। तो ये एक एम बनाकर हम चलते हैं कि डिग्री ली है तो अब हमें अच्छी जॉब भी मिलनी चाहिए, और जॉब जो है आपके सामने है, फील्ड में जॉब्स तो है नहीं, अगर है तो बहुत कम है, और प्राइवेट में तो फिर भी आपको यार जॉब मिल जाती है। लेकिन बात वही है कि जो हम सिक्योरिटी समझते हैं ना, वो हम गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर समझते हैं। सिक्योरिटी भी है, जॉब सिक्योरिटी है, और अफसर शाही बनने का तो फिर मजा ही और है ना, तो कहते हैं ऐसे। तो फिर इस वजह से जो है लोग जो है, आप अगर हम बात करते हैं नौजवानों की, तो कहीं डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार इतना पढ़ लिया, इतनी डिग्रियां ले ली और जॉब नहीं है। बिल्कुल, नो डाउट डिसहार्ट होते हैं। इसके लिए ये होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल जिस भी उसमें यूनिवर्सिटी में जब तुलबा, उनको पता है उनका फाइनल ईयर चल रहा है, तो हर बंदे को पता है कि इतनी जॉब्स नहीं होंगी। बिल्कुल, एक सेशन में से अगर 100 जो स्टूडेंट्स हैं वो कामयाब हो रहे हैं, तो मे भी हमारे पास एट ए टाइम 100 जॉब्स ना हो। तो उनको चाहिए, वो लोग जो ब्रिलियंट हों, जिनके पास कोई आइडिया हो, वो अपने आइडिया को लेके अपने क्लास फेलोज को इन्वॉल्व करें उसमें, उस आइडिया पे वर्क स्टार्ट करें, और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको बिला सूद कर्जा दे। ठीक है। अच्छा, हमारे ख्याल में ब्रिलियंट क्या है, या फिर आज इस पे बात करते हैं यार, जिसने हाई नंबर लिए, रट्टा मार के लिया, रट्टा ही है यार, नंबर जितने हैं 1100 में से आप 1095 नंबर ले लेते हैं, 90 है 4 नंबर, वो भी बड़े कभी तो इतने हमारे यहाँ तो कभी आते ही नहीं थे, कभी आए हमारे यहाँ ये जो क्रैमिंग फैक्टर था ना, ये बढ़ रहे हैं। हमारे मेरे बचपन में मुझे नहीं याद आता मैंने मास्टर्स तक कभी ट्यूशन पढ़ी हो। ठीक है, मैंने मैट्रिक और FSC में, ये मैट्रिक भी साइंस के साथ किया गया, FSC की मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी कोई ट्यूशन लिया हो। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट चेंज कर लिए, लेकिन हमेशा A ग्रेड रहा मेरा। स्टडी में हम कभी भी वो नहीं रहे। अब हमारे बच्चे स्टडी के साथ वो फौरी कहते हैं मम्मा अकेडमी जाना। ये अकेडमी वाले कॉन्सेप्ट ने भी ना हमारे बच्चों को कोई थोड़ा सा कोई इतने एक्टिव नहीं रह गए। हमें चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जाएं जो बच्चों को डिग्रियों के अलावा कोई रास्ता दे। हर बच्चे को उसके बचपन से ही पता लगे, प्राइमरी के बाद से मिडल तक बच्चे के जहन से बात आ जाए कि उससे बनना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात है, और मार्केट में किस चीज की डिमांड है, जिस चीज की डिमांड है वो चीज अगर आप लेकर आए और वही चीज जो है आप स्टूडेंट को सिखाएं या पढ़ाएं, तो उसका कितना फायदा होने वाला है, इससे हम बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और बात हो रही थी नौजवानों के हवाले से, अपने स्टूडेंट्स के हवाले से कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या बनना है। और वैसे तो बहुत सारे ख्वाब होते हैं हर एक के। अच्छा, मैं सोचती हूँ बाज़ औक़ात कि मैंने शायद ये जो मैं अक्सर देखती थी कि मैं जो है स्पीच कर रही हूँ, मेरे बाप में मुझे ख्वाब में नजर आता, मैं बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ, तो मैं समझती थी मैं क्या बनूंगी, अच्छी मुकर्रर बन जाऊंगी, तो सियासत में तो नहीं आऊंगी। मुझे नहीं पता था कि जो मेरे ये ख्वाब नजर आते थे, जो मेरे कहते हैं ना कि आपके उसमें चल रहे होते, क्या कहते हैं उसको यार, एक लाशऊर में चल रहे होते, तो उसमें मेरे ऐसे ही चल रहा था। सोते हुए मैं कहीं भी है तुम बोले जा रही हूँ मजमे के आगे। और आजकल पता क्या देखती हूँ,
میرا جو ہے گھر میں کیمرہ آ گیا, گھر میں جو ہے شروع ہو گئی, لائیو شو کر رہی ہوں. کبھی نہیں, خدا نہ خاصا. یہ وہ تمہیں اسٹوڈنٹ لائف جیسے خواب آ رہے ہیں, ہم خواب میں اکثر وہ پیپر مس ہو گیا, جانے سے دیر ہو گئی, اور یہ سارے اسٹوڈنٹس کی ملتے جلتے خواب ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا یہ جو لا شعور ہے, بالکل اس میں جو چیزیں جس طرح سے کہتے ہیں اسٹور میں بھرتے جاتے ہیں, یہ ہمارا اسٹور ہوتا ہے, اور جب ہم سوتے ہیں تو یہ پنڈورا باکس کھل جاتا ہے. بالکل, یعنی کہ میں لائیو شو میں نہیں آئی اور میں گھر میں لائیو شو میرا اسٹارٹ ہو گیا. تو اس طرح کے آنے, اسٹوڈنٹ لائف میں واقعی ایسا تھا, پیپر یا ہمیں پتہ چل گیا, بڑے مزے کی بات ہوتی, سارا پیپر پتا ہوتا تھا ہم لوگوں کو, کہ کر لینا ایزی ہو جاتا تھا ہمارا, اور یا ہمارا مس ہو گیا پیپر, ہم بھاگے جا رہے. ایسی خواب آیا کرتے تھے اس زمانے میں, وہ جیسے کہتے ہیں بلی کو چیچڑوں کے خواب, تو وہ ہمارے خواب بھی ہمارے آتے ہیں. خواب اس زمانے والے اب بھی ویسے ہی آتے ہیں, اسٹوڈنٹ پیپر وغیرہ ہو تو خواب میں ہو, ہائے آنکھ نہیں کھلی, پیپر سے دیر وہ اٹھ کے دیکھنا, ابھی تو اذانیں بھی نہیں ہوئی. خواب ابھی ویسے ہی آتے ہیں, جو ہے اسی طرح کے خواب دیکھتے ہیں, اس کے ذہن میں یہی چلتا رہتا ہے. اچھا, اسٹوڈنٹ لائف کے بعد ہر اسٹوڈنٹ جو ہے چاہ رہا تھا اچھی جاب. بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے, اس چیز پر فوکس کیوں نہیں ہے ہمارے طلبہ اور طلبات کا, کیا کہتے ہیں میرے باپ آپ؟ دیکھیں عائشہ, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے کیا نہیں ہے, اس چیز کو چھوڑ کے انسان کو میرے خیال میں آپ جب اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں, آپ کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی سوچ لینا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, گول سیٹ کر لینا ہے. اپنا گول جب تک آپ سیٹ نہیں کریں گے, آپ مارکیٹ کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. جب آپ اپنا گول سیٹ کر لیں گے, پھر آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں آپ کا گول کہاں ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. اور اس کے پیچھے آپ پڑ جائیں کہ میں نے اپنا یہ گول اچیو کرنا ہے. میرا ایک انٹرویو ہوا, تو انٹرویو میں نا میں نے جاب انٹرویو تھا ادھر, میں نے جب انٹرویو دینے کے لیے گئی, وہاں پہ سر بیٹھے تھے, سر نے نا مجھ سے پوچھا کہ جو ہے نا انٹرویو وغیرہ سارا کچھ ہوا, انٹرویو کے بعد نا میں نے کہا سر میں کتنے % امید رکھوں کہ میری ہائرنگ ہو جائے گی. تو انہوں نے مجھے نا کہا, کہتے ہنس پڑے, کہتے ابھی میں انٹرویوز مزید بھی لے رہا ہوں, تو میں آپ کو نا 29 کو بتا دوں گا, لائک ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ, کہ آپ کی جوائننگ ہے یا نہیں ہے یکم سے. میں نے کہا سر آپ مجھے اگر ابھی بتا دیں, آپ لے چکے ہیں انٹرویو, اس کے بعد آپ نے بعد میں بھی لینے ہیں, جو آپ ایک چاہتے ہیں کہ کرائیٹیریا جو ہے, اگر میں آپ کے کرائیٹیریا پہ فلفل ہوتی ہوں, آپ مجھے بتا دیں کہ مس رباب آپ کے اتنے % چانسز ہیں ہائرنگ کے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, کہتے کیوں, اس کا کیا؟ میں نے کہا کیونکہ میں نے ایک مائنڈ سیٹ کر لیا ہے کہ 29 کو میں نے جاب میرے ہاتھ میں ہو, میں نے یکم سے جاب پہ جانا ہے. آپ نے ہائرنگ نہیں کرنی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کے کرائیٹیریا پہ پوری نہیں اتری, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کہیں اور اپلائی کر لوں گی. لیکن میں نے اپنے ساتھ ایک سیٹ کر لیا ایک کہ میں نے یکم کو جاب پہ جانا ہے, جو مرضی ہو جائے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, میں نے جاب پہ جانا ہے. ابھی انکار کر دو, کہیں اور ٹرائی کر ڈو اینڈ ڈائی کی. تو میرا شروع سے, یعنی کہ حالانکہ میرے پیرنٹس مجھے کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ نا, میرا شروع سے ایک چیز ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے تو کرنا ہے, چاہے اس میں جتنی مرضی ہرڈل ہے. اگر کچھ نہیں کرنا تو نہیں کرنا. تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کو اپنا مائنڈ سیٹ پہلے جسٹ بکش نالج پہ نہیں رہنا چاہیے. بکش نالج جسٹ 16 ایئرس کا, اس کے بعد وہ اینڈ ہے. یہ تو ابارا پن ہے نا یار, کہ بس ابھی بتاؤ جاب ملنی ہے یا نہیں ملنی. میرے پاس نوجوانوں کے لیے کچھ آئیڈیاز ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل چل رہے ہیں, فار ایگزامپل ہمارے پاس آبادی کا بڑھتا ہوا ازدحام ہے, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ابھی سے ایک ایسا ویژن اپنائے کہ انہیں پتا ہو کہ اس آبادی نے یہاں پہ آنے والے 20 سال میں یہ آبادی اتنی بڑھ جانی ہے, تو جو بھی کالونیز کٹیں اس میں سسٹم رکھا جائے کہ ہر کالونی میں یہ جو ہے اتنے پورشن پہ مبنی آپ فلیٹس بنائیں گے. بالکل. دوسرا یہ ہمارے پاس کھانے والے بڑھ رہے ہیں, جبکہ ہم زرعی زمینوں کو شارٹ کرتے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں جدید زرعی اس پہ توجہ کرنی ہوگی, مہارت پہ, زراعت کو بڑھانے کے لیے. اور گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے جو زمینیں بیاباد پڑی ہیں اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ دیں, لمٹس دیں, اور ان لمٹس کے بعد اس زمینوں کو خود سے گورنمنٹ لیز پہ دے دے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے نوجوانوں کو چاہیے, میرے ملک میں معدنیات بے انتہائی اس طرف توجہ دیں. کچھ لوگ نمک کو بیرون ملک بھیجنے کی تیاری کریں. ہمارے پاس جو سرخ نمک ہے یہ دنیا میں اس کی مثال نہیں. ہم اگر چاہیں تو دنیا کے تیل اور سونے والے ممالک کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے نمک کی بنیاد. دوسرا ایک چھوٹا سا آخری اور یہ ہے
کہ پاکستان میں ندی نالے نہریں بہت زیادہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان کے پاس ہے. ہمارے شمالی علاقہ جات میں جگہ جگہ پانی اونچائیوں سے گر رہا ہے. اگر چاہیں تو ہر گاؤں کو پرووائڈ کرنے کے لیے اس ندی سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں. بالکل زبردست، بڑی خوبصورت بات کی ہے. بہت بہت شکریہ رازیہ رفیق، آپ تشریف لائیں. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اور سیدہ ام ربابہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں میں چاہیے گا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. ہمارے ساتھ معزز گیسٹ آ چکے ہیں. میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں. اور سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں، ماہر امراض شوگر ہیں، ڈاکٹر بلال افضل صاحب ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بڑا خیال کیا ہوا ہے آپ نے، ماشاءاللہ کیئر کی. تو اچھا لگ رہا ہے نا کہ یہ ضروری ہے. ہاں بالکل ضروری ہے. یہ میرے لیے بھی ضروری ہے، میرے سے زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے. بالکل نو ڈاؤٹ. میں وہ پرسن ہوں جو کہ بہت سارے لوگوں کو ایکسپوزڈ ہے، بہت سارے پیشنٹ کو ایکسپوزڈ ہے. تو میرے سے زیادہ خطرہ ہے آپ کو. بالکل بالکل. اس لیے مجھے بھی لگانا ہے اور آپ کو بھی لگانا ہے. بالکل یہ دیکھیں، یہ ماسک لگایا ہے بس ہمیں دکھانے کے لیے رکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہی بات ہے جب ہم جاتے ہیں اور کسی کہتے ہیں ماسک لگایا، لیکن یہ دیکھیں یہ ماسک ہے، یہاں نہیں لگانا ہم نے، بس ہم نے رکھا. ویسے یہاں تو فاصلہ ہو گیا نا، تو یہاں تو ہے فاصلہ، لیکن روٹین وائز یہ ماسک آپ نے بھی لگانا ہے. اور جب میں کچن میں جاؤں گی تو یقیناً میں بھی آپ کو ماسک میں ہی نظر آؤں گی. یہ میں بتا دوں، یہ ماسک میں نے بھی یہاں رکھ دیا ہے، ابھی لگاتی ہوں، آپ فکر نہ کریں. آگے چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز گیسٹ ہیں اور بہت ہی خوبصورت بولتے ہیں، بڑا ہی پیارا انداز ہے، بڑے ہی ہنسمکھ ہیں. جب وہ آتے ہیں تو میں کہتی ہوں پروگرام کو چار چاند لگا دیتے ہیں. یہ پروگرام تو انہیں کا ہے. شاعر ہیں، کالم نگار ہیں، سینئر صحافی ہیں، شاکر حسین. شاکر صاحب ہیں، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جب آپ نے ماسک اٹھایا نا، میں نے کہا بھی اچھا جی میرے پاس بھی ماسک ہے. اور یہ ایسی ہے جیسے کوئی بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے اور آگے اس کا چھوٹا بچہ بیٹھا ہوتا ہے، اچانک اس کو ٹریفک وارڈن روکتا ہے، تمہارا ہیلمٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بچے کے سر پہ. تو ہمارا جو ماسک ہے وہ سامنے رکھا ہوا ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ پورے SOPs کی پابندی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ ہم میڈیا کے لوگ ہیں، سکرین کے لوگ ہیں، مجبوری ہے کہیں لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. اور کیا دیکھتے ہیں، ویسے مجبوری ہے یار، مجبوری ہے. آپ کو سب لوگ جانتے ہیں، آپ نام سے جانتے ہیں. جی بھائی یہ میرا ماسک لگا لیں. بلال بھائی نے کہہ دیا ہے کہ سب جانتے ہیں، یہ ان کا کہا ہوا سند ہے، تو ماسک لگائے دیتے. بالکل بالکل لگا لیں. اچھا شادیاں آج کل بہت ہو رہی ہیں، شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں وہاں پہ SOPs پر جو ہے فالو کر رہے ہیں؟ شادیاں دیکھیں، میری بات سنیں، شادیاں خیر سے دعا کریں کہ جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب بچوں کو بچیوں کو اپنے گھروں میں آباد و شاد رکھے. پہلے تو یہ دعا مانگیں. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ کیا ہم شادیوں پر ہم نے کچھ تبدیلی لائے ہیں. اتنا بڑا مطلب ہے پوری دنیا میں یہ آیا ہوا ہے، انقلاب آیا. کیا آپ نے مہمان کم کیے؟ کیا آپ نے اپنے گھروں میں سینیٹائزر ماسک کا انتظام کیا، گھروں کو ڈس انفیکٹ کیا؟ آپ نے سوشل ڈسٹینس کی پابندی کی؟ یہ شادیوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. بازاروں کی تو حال بہت برا ہے. ہمیں اس کے لیے پراپر تربیت کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمیں اپنی جان کو بچانا ہے نا. اچھا چھوڑ دیں آپ اپنی جان کی بات، وہ جو نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں ان کے لیے سوچ لیں. اللہ تعالیٰ ہم دعا تو دیتے ہیں نا ماں باپ ہونے کے ناطے کہ یہ خوش رہیں، سلامت رہیں، گھر کا سکھ ملے، اللہ نصیب اچھے کرے. ٹھیک ہے، نصیب اچھے کرے. تو کیا ہم ان کی زندگی بچانے کے لیے نہیں کچھ کر سکتے؟ دیکھیں ہجوم ساری زندگی ہجوم رہا شادیوں میں. کبھی نہیں ہوا کہ شادی جو ہے وہ ہم نے کچھ 100-125 بندوں کے ساتھ کی ہو. یہ پہلی مرتبہ ہے 2020 میں. یہ 2020 میچ مختصر ہے، اس دفعہ شادیاں بھی ویسی ہی مختصر کر لیں. بالکل. نہ لمبی لمبی ڈھولک بجائیں، بلکہ جس گھر میں ڈھولک ہے وہاں پر اس سے پہلے جتنے شرکاء ہیں ان کو چیک کر لیں، ان میں کوئی بیمار تو نہیں ہے، کسی کو بخار تو نہیں ہے، کھانسی تو نہیں ہے. یہ بڑی عام سی چیزیں ہیں. آپ ایک بندہ بھی خدا نخواستہ آپ کے مہمانوں میں ایسا ہے، وہ پوری شادی کو بعد میں آپ کو اس کے اثرات مرتب ہوں گے. ملتان میں بے شمار ایسے گھرانے ان کے ہاں ڈیتھس ہوئی ہیں، یہی وجہ ہے. یعنی شادیاں اٹینڈ کی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ فلاں بندے کو کرونا تھا، اور جب اس کو ہوا تیزی پکڑی تو پتہ چلا فلاں کو بھی ہو گیا، فلاں کو بھی ہو گیا، دولہا دلہن کو ہوا، ایسے ہوا. کراچی بارات گئی، پتہ چلا کہ دلہا کو بھی تھا، دلہن کو بھی تھا، اور باراتی میں. اور ہماری کرکٹ ٹیم کو دیکھ لیں نا کہ ہوائی جہاز میں ہو گیا. بالکل. لیکن اس میں ٹیم کا کوئی قصور نہیں تھا. اچھا لیکن یہ پرابلم چل رہا ہے ہمارے ہاں، جو باہر سے فلائٹس آ رہی ہیں جو انٹرنیشنل، وہ SOPs کی پابندی کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی ایمریٹس وغیرہ ادھر سے ہم آتے ہیں، دبئی سے، سعودیہ سے،
تو پھر وہ ویسے کا ویسے رش ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ ہے پینڈیمک. اس پینڈیمک میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شوگر کے حوالے سے, ذیابیطیز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے جا رہے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ شوگر کی بیماری سے ہر 4 سیکنڈ میں دنیا میں ایک موت واقع ہوتی ہے, اور پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں سب سے زیادہ جو ہے ذیابیطیز کے مریض جو ہے پائے جاتے ہیں, اور تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور چوتھے نمبر پر آ گیا پاکستان. یہ میں آج رپورٹ پڑھ رہی تھی اور میں حیران ہو گئی, اور اس کا تو باقاعدہ دن بھی منایا جاتا ہے, سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نومبر میں, تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کتنا ضروری ہے یہ بتانا. اور اس کے علاوہ تقریباً پوری دنیا میں 46 کروڑ 30 لاکھ سالانہ تقریباً سالانہ لوگ جو ہے انفیکٹ اثر انداز ہوتے ہیں یا متاثر ہوتے ہیں ذیابیطیز سے. اتنی زیادہ تعداد ہے, اور جہاں غربت ہے, جہاں مہنگائی ہے, وہاں تو سب سے زیادہ جو ہے یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو کووڈ اپنی جگہ پر, تو یہ تو ہر 4 سیکنڈ پہ یہ لوگ جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے. اگر ہم نمبر دیکھتے ہیں نا, جتنی بھی پینڈیمکس ہیں یا ایپیڈیمکس ہیں, ان کی اگر ہم نمبر دیکھتے ہیں تو وہ ڈائبٹیز کے مقابلے میں بہت چھوٹا لگتا ہے. کہ ہم ملیریا کو ایک بہت بڑی وبا سمجھتے ہیں, یا ٹائیفائڈ کو سمجھتے ہیں, یا ٹیوبرکلوسس کو, ٹی بی کو سمجھتے ہیں. لیکن اگر ان کا کمبائنڈ نمبر بھی دیکھا جائے نا, تو وہ اس سے جتنی ڈیتھ ہوتی ہے, وہ جو ٹوٹل نمبر ہے وہ ڈائبٹیز سے ہونے والی ڈیتھ سے بہت کم ہے. بالکل. ہم دور کہاں جاتے ہیں, صرف اپنے ملک کی بات کر لیں تو جو ہمارے پاس ریسنٹ ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے مطابق تقریباً ہماری 17% پاپولیشن کو ڈائبٹیز ہے, اور یہ نمبر اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ وہ پاپولیشن ہے جس کو ٹیسٹ کیا گیا یا ڈائگنوز کیا گیا ہے. جو ان ڈائگنوزڈ کیسز ہیں وہ اس سے تقریباً ہاف آف دس وہ جو ہیں وہ ان ڈائگنوزڈ بھی موجود ہیں. بالکل. تو اس لیے یہ وہ پینڈیمک کی شکل اختیار کر چکی ہے جو کہ ہمیں شاید نظر نہیں آ رہی ہے, ایک سائلنٹ کلر کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. یہ تو نظر آتا ہے کہ بھی کرونا آیا, کووڈ ہوا, فلاں کو ہوا, فلاں ہو گیا, اور لیکن یہ جب دیکھتے ہیں یہ تو ہر گھر میں اس کا مطلب ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو جی ہارٹ اٹیک ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, کسی کو کچھ ہوا, کسی کے جی گردے فیل ہوئے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ بیک گراؤنڈ ڈائبٹیز. بالکل. میجورٹی کیسز کے اندر جتنے بھی ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً 80% پیشنٹس کو کوئی نہ کوئی کارڈیوواسکولر پرابلم ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر کڈنی فیلئر سے ہونے والی ڈیتھ میں جو اینڈ اسٹیج رینل ڈیزیز ہم بولتے ہیں اس کا سب سے بڑا کاز ڈائبٹیز ہے. رینل فیلئر جن کے پیشنٹس کے ڈائلسس ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا کاز ہی ڈائبٹیز ہے. تو ڈائبٹیز ایک بیماری نہیں ہے, درجنوں بیماریوں کی جڑ ہے یہ. اگر ہم سر سے پاؤں تک دیکھیں, ہمارے جتنے بھی جسم کے اندر نظام ہیں, جتنے بھی اعضاء ہیں, ان سب کو متاثر کرتی ہے. چاہے آپ کی اسکن ہے, چاہے آپ کی آئیز ہیں, چاہے آپ کا برین ہے, چاہے آپ کی ہیئرنگ ہے, چاہے ہارٹ ہے, کڈنیز ہیں, ہمارا جو یورینری سسٹم ہے اس کو, ہمارے جو سینسیشن ہے اس کو, تو بے تحاشا کمپلیکیشنز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہے, ایک تو ماروثی ہے, چلتی آ رہی یہ چیز بیماری, اور پھر منتقل ہوتی جا رہی. اس میں شاید ہمیں کچھ چیزیں بدلنی پڑیں گی, وے آف لیونگ بدلیں, یہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں, ڈائٹ بدلیں, یا جو بھی احتیاط کر لیں. ہونا تو ہے آپ کو, دیر سے ہو سویر سے ہو بچا جا سکتا ہے, کتنے حد تک کوشش کر سکتے ہیں, اس میں کوشش ہے. لیکن ایک جب ہم کہتے ہیں کہ میٹھے کا غیر ضروری استعمال, اس کے علاوہ موٹاپا, وے آف لیونگ, یہ ساری چیزیں جو ہے کیسے دیکھنا ہے اور کیسے بچنا, کیسے آج اس پہ بات کرتے ہیں, بچنا کیسے. ہم نے 2 طرح کے رسک فیکٹرز کو گنتے ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ ماڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں, ایک وہ ہیں جو ان ماڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں. ان ماڈیفائبل رسک فیکٹرز وہ ہیں جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے اگر فیملی میں شوگر ہے, مطلب آپ کی موروثیت ہے, آپ اس کو تو نہیں چینج کر سکتے ہیں. کچھ ریسز اس طرح کی ہیں جن کے اندر ڈائبٹیز زیادہ ہوتی ہے, آپ اس کو بھی چینج نہیں کر سکتے ہیں. تو کچھ جو ایسوسیٹڈ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, خواتین میں ایک بیماری ہوتی ہے ینگ ایج کے اندر, ینگ بچیوں میں عام طور پہ ہوتی ہے PCOD, اب یہ بھی ایک ایسوسیٹڈ رسک فیکٹر ہے. ان کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے نا, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں. جس طرح اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اگر کولیسٹرولز ہائی ہیں آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی رسک فیکٹر ہیں ڈائبٹیز کے لیے. موٹاپا ہے, آپ اپنے وزن کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں. اگر آپ کا لائف سٹائل اس طرح کا ہے جو کہ آپ کے وزن کو بڑھا رہا ہے, آپ اس لائف سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جن کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں ایزیلی, لیکن اگر ہم کوشش کریں تو یہ سارے وہ ماڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں. تو اگر ہم بڑھانے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اب ہم مطلب ہے کہ جو زبان ہے اور منہ ہے اس کو تو ہم بند نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ پوری قوم جو ہے ایک ہجوم بن گئی ہے کھا کھا کے,
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کو روکیں کہ آپ کا وزن تو آپ ماسک اتارتے ہیں؟ سچی بہت مشکل بات ہو رہی ہے. یہ بلال بھائی کہتے ہیں لگا لیں، آپ کہتے ہیں نہیں وہ لگا کے بیٹھے. چلیں ہم سب کا کفارہ جو ہے نا وہ بلال بھائی ادا کریں. تو یہ بتائیں کہ ہم سارے کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جینے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے. اور یہ جو موجودہ ہم نے دیکھے پچھلے 25 برسوں میں دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ہوٹلوں کی تعداد زیادہ کھلی ہے، تعلیمی ادارے کم بنے ہیں، پڑھنے والی کتابیں جو ہیں وہ دکانیں بند ہو گئی ہیں. تو پھر بتائیے کیسے کنٹرول؟ جی اب ہم اسی شہر میں ہی رہے ہیں نا ساری زندگی. جی تو آپ کے میرے سامنے کی بات ہے کہ یہاں پہ کتنے پلے گراؤنڈ تھے، اب کتنے ہیں، یہاں پہ کتنے ریسٹورینٹس اس وقت سے اب سے 20 سال پیچھے چلے جائیں، 2000 میں چلے جائیں، اب کتنے ہیں. تو یہ سب سے بڑا فیکٹر آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن ڈائبٹیز میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کھائیں، تھوڑا سا محتاط ہو کے کھائیں، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا اس کو پھر ان کیلوریز کو برن کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کیک نہ کھائیں، آپ کھا سکتے ہیں لیکن آپ ایکسرسائز کریں، جتنی آپ نے ایکسٹرا کیلوریز لی ہیں ان کو برن کریں. بالکل. ایک ڈائبیٹک پیشنٹ بھی جو ہے اس کو بھی ہم یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہیں گے تم نے یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا. اس کی ڈائٹ میں بھی ہر چیز کو شامل کیا جاتا ہے، اس میں گوشت بھی، سبزی بھی، دال بھی، فروٹس بھی. کھانے سے محروم نہیں رکھا جاتا. پرابلم صرف وہاں پہ آتا ہے جب آپ کھا رہے ہیں لیکن ان کیلوریز کو آپ برن نہیں کر رہے، ان کو آپ اسٹور کیے جا رہے ہیں. ہم تینوں اپنے بچپن کی ایک جھلک دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے اسکول کے زمانے میں ہم تو جب ہم پھرا کرتے تھے شہر میں تو گراؤنڈز آباد ہوتے تھے. بالکل. وہاں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پر میچ ہو رہا ہوتا تھا. بالکل. اور لوگ نظر آتے تھے، دیکھنے کے لیے بھی جاتے تھے. اب تو یہ ایسا ہمارے پاس موبائل اور ٹیلی ویژن کا کلچر آ گیا ہے، ہم ہر چیز بیٹھے اس کا مطلب ہے زندگی میں متاثر کیا. شاکر صاحب دیکھیں زندگی کا جو وے آف لیونگ ہے ہمارا اس میں ہی یہ متاثر، بیماریاں بڑھ گئیں. بالکل ایسے ہمارے لائف اسٹائل جو ہے وہ ایسا بنا لیا ہم لوگوں نے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، کھایا ہے تو کھایا ہے، اس کے بعد لیٹ نائٹ کھا رہے ہیں. کینسر کے مریضوں کی تعداد اور شوگر کے مریضوں کی تعداد، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، پروفیسر ڈاکٹر مشتاق صاحب حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. تو کوئی 10 سال پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ شاکر صاحب میں اب صبح کے وقت جو فاسٹنگ شوگر کی جو ٹیسٹ ہے میری اس کی تعداد سینکڑوں میں چلی گئی ہے. یہ 10 سال پہلے بلال بھائی ان کا تھا، تب اتنی لیبارٹریز بھی نہیں تھی. اور وہ سب سے زیادہ رش ان کے پاس ہوتا تھا. تو کہنے لگے سارے کے سارے مطلب آؤٹ آف کنٹرول شوگر آ رہی ہے، یہ قوم کہاں جا رہی ہے. یہ 10 سال پہلے کا ان کا تجزیہ تھا. اور ظاہر ہے کہ پراپر پیتھالوجسٹ تھے، وہ دیکھ رہے تھے. آپ اپنے گھر میں والد صاحب جو ہیں بالکل تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب شوگر کے مریض اتنی تیزی سے جو بڑھ رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں اور سو رہے ہیں. بالکل. کھا رہے ہیں اور لیٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور جنک فوڈ کھا رہے ہیں. یہ جو بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ بڑی غور طلب بات ہے. آپ کھائیں سارا کچھ بالکل، لیکن اس کو ہضم کریں، اس کو برن کریں. ہمارے ہاں جن کے پاس سہولیات ہیں، وہ مشتاق یوسف صاحب نے لکھا تھا کہ کہنے لگے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو کہنے لگے کہ صاحب آپ کو دل کی بیماری ہو گئی ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ظلم مت کیجیے، ساری زندگی شوگر کا علاج کیا ہے، دل کی بیماری سے میں نہیں مروں گا. ٹھیک ہے نا. تو ہم بیماریوں کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور ایک بیماری کا علاج کرتے ہیں اور وہ بھی صحیح طریقے سے کرتے ہیں. اگر ہم صرف اسی بیماری کا علاج پورا کر لیں نا تو ہم باقی اس کی تمام پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے کہ اگر آپ شوگر کو اچھا کنٹرول رکھتے ہیں، اور شوگر کا کنٹرول 3 چیزوں کے ساتھ ہے، ان فیکٹ 4 چیزوں کو میں کہوں گا. اس میں آپ کا لائف سٹائل جس کے اندر ایکسرسائز اور ڈائٹ، تیسری چیز آپ کی ریگولر میڈیسن چاہے وہ جس بھی شیپ میں ہے، چاہے ٹیبلٹس کی شیپ میں ہے، چاہے انسولین کی شیپ میں ہے، اور چوتھی چیز ہے شوگر کو ریگولرلی مانیٹر کریں. آپ ان 4 چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں، تو آپ اس کی کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. پوری دنیا کے اندر جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، بہت ساری اسٹڈیز کنڈکٹ کی گئی، ان میں جو ریزلٹس آئے وہ یہی تھے کہ جتنا ارلی آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کر لیتے ہیں، جن کے اندر آپ ارلی چیزوں کو آپ جلدی ڈائگنوز کریں اور جلدی کنٹرول کریں. ان کا افیکٹ 10 سال کے بعد کرنے سے مراد آپ کی کیا ہے؟ مطلب وہ ہم نے کتنے عرصے بعد مطلب شوگر کو چیک کرنا ہے؟ جب یہ عرصے کی بات آتی ہے تو فوری طور پہ ہم یہی اسے ازیوم کرتے ہیں نا کہ مہینے بعد، 2 مہینے کے بعد نہیں، روزانہ ہونی چاہیے. بالکل. شاکر صاحب آپ نے باقاعدہ وقت لے لیں ڈاکٹر صاحب سے. جنرل نالج ہے. شاکر صاحب آپ سے ہم نے بھی پوچھنا ہے، ہم نے بھی بہت ساری آپ سے باتیں کرنا. کیا ہو گیا یار، آپ سارے سوال آپ ہی کیے جائیں گے. آپ نے ڈاکٹر صاحب سے جو پوچھنا ہے نا، آپ کلینک میں باقاعدہ وقت نکالیں اور پوچھیے اپنے حوالے سے جو پوچھنا چاہتے ہیں. خرچہ کریں تھوڑا فیس پے کریں. تو یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں کھانے کی بات شاکر صاحب کر رہے ہیں، تو آپ شادیوں کا سیزن ہے دیکھ لیں، پورا دن کچھ نہیں کھانا،
कुछ नहीं, आज कुछ नहीं पकेगा घर में, क्या पकड़ेंगे यार, कुछ भी नहीं पकेगा, शादी से जाना है, 500,000 सलामी देनी यार, वही खा लेंगे। तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि मियाना रवि की कि इतना ही खाना, तो उस वक्त तो हम सब भूल जाते हैं यार, प्लेटों में वो डाला, और ये कितने अरसे से इस पे बात कर रहे हैं यार, ये कब सुधरेगी कौम, अवाम कब सेंस, एक दो बंदे सुधर जाते हैं तो लोग ज्यादा परेशान होते हैं। हम जो पेट को सामने रख के नहीं खाते, हाँ बिल्कुल, हमारे जहन में होता है, हाँ पेट भर भी जाए ना तो जहन फिर भी आपका खाली रहता है, बिल्कुल, और खाना है। ये थिंकिंग जो सोच है उसको तब्दील करने की जरूरत है, मेहरबानी करें। मतलब है कि ये जो देखें, मैं सुबह नाश्ता कर लिया, हाँ। ठीक है, मैंने जाके मैं सोचता हूँ दोपहर को कुछ नहीं खाना, मैं नहीं खाता, बिल्कुल, रात को घर जाके खाना खाना है और उतना ही खाना खाना है जितना मैंने खाता हूँ, बिल्कुल। लेकिन ये जो शादियों के अंदर बड़े अच्छे खासे मुअज़्ज़ज़ लोग जब शादी के लिए आवाज आती है जी खाना लग गया है और आप तशरीफ ले आए, और वो जिस तरीके से जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो रहे होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं। अच्छा, खाना जिसने बुलाया है ना उसने पूरा इंतजाम किया हुआ है, आप उसके इंतजाम को भी खराब करते हैं, उसके बाद आप अपने एक इमेज भी खराब करते हैं, और तीसरा जब आप वहां से निकलते हैं तो आपकी सेहत की खराबी का पहला कदम आप खुद अपने हाथों से। अच्छा, एक कैमरा जो है वो फिक्स करना सही नहीं, जो वीडियो बन रही होती है सही बन रही है। अच्छा नहीं, वो मुनासिब नहीं, उसके बाद आप प्लेट में चुन्ना मुन्ना डालते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में, क्या मूवी बन रही है यार, तो बड़ा ख्याल रखना, ये देख लें। मैं ऐड करूंगा कि वो प्लेट भरी जरूर जाती है लेकिन खाया उतना ही जाता है जितना आप रूटीन में खाते हैं, वेस्ट होता है। वो मैंने वो ज़हन की बात है, जो हमारी अंदर तमा होती है ना, वो प्लेट को भरने की होती है, खाने की नहीं होती उतनी शायद। अच्छा, भी साथ अपने बच्चों को भी उतना ही भर के दे रहे हैं, बिल्कुल, देखिए ना, मतलब बद तहजीबी तो आपकी तबीयत कर रहे हैं ना, हाँ। तो उसको आप बताएं कि बेटा जितना आपने खाना है उतना खा लें, जितने पीस आपने अपने लिए रखे हैं उतने उसके लिए। अच्छा, मैंने आज तक आपस की बात है, मेरे घर में जब खाना लगता है तो खाना जब हम खा लेते हैं उसके बाद स्वीडिश आती है, शादियों के अंदर लोग स्वीडिश पहले डाल के ले आते हैं, ये मुझे आज तक समझ नहीं, ये खत्म हो जाएगा ना स्वीडिश, क्या किया जाए, पहले जब उठाया जाता है ढक्कन, डॉक्टर साहब हाँ आप सबने नोट किया होगा, तो यही लॉजिक होते है, पहले स्वीडिश डालनी है फिर साइड पे करनी है। मैं खवातीन को देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह नहीं खत्म होने वाली बहनों, इसको ऐसे ढांप दो जब आप नहीं आपकी बात कोई नहीं सुनता, नहीं सुनता, कौन है, कौन सुनता है किसी की बात। सबसे बड़ी ज्यादती होती है ना, वो होती है कि जब आपको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व की जाती है ना, तो लोग समझते हैं कि बस आज मुफ्त मिली है इसको पी लो, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक के नुकसान बता दें कितने ज्यादा हैं। हम व्हाइट चीनी की जब हम बात करते हैं, ये जहर है, मैं भी पढ़ रही थी कितने दिनों से, ये डॉक्टर साहब ये लाजिम बताएं कितना जहर आजकल कहा जा रहा है। गुड़ का इस्तेमाल, गुड़ पे बात भी करेंगे, हमारे जो है इलाके की जो है ये एक सकाफत भी है, गुड़ शक्कर, तो आजकल लोग जहां भी जाएं तो इसका एक फिर ट्रेंड आ गया है, लोग वही आगे रखते हैं चाय में डालने के लिए। तो पहले तो बताएं डॉक्टर साहब, चीनी कितना नुकसान देती है, व्हाइट चीनी का इस्तेमाल, और सॉफ्ट ड्रिंक में कहा जाता है 7 चम्मच से ज्यादा चीनी होती है, जो हम एक दो घूंट में ही चढ़ा जाते हैं, पी जाते हैं, तो बताएं इस हवाले जी। देखें, चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, तीनों चीजें बनी गन्ने से हैं, बिल्कुल ठीक है। पहली चीज हम ये कर लें, डिसाइड कर लें कि ये गन्ने की प्रोडक्ट है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट से चाहे वो चीनी की शक्ल में है चाहे शक्कर की शक्ल में है, शुगर तो बढ़ेगी, ठीक। चीनी इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो एक रिफाइंड प्रोडक्ट है, केमिकली ट्रीटेड है वो, उसके उस लिहाज से नुकसान ज्यादा है। अगर हम ये सोचें, एक शुगर का मरीज ये सोचे कि शक्कर खा लेने से शुगर नहीं बढ़ेगी, ये गलत है, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं अपने मरीजों को जब बताता हूं तो मैं तीनों चीजें उसे बताता हूं, चीनी, गुड़, शक्कर, अवॉइड करना, ये तीनों को अवॉइड करना है, ठीक है। बाकी आगे सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक एक जो 250 मिलीलीटर की बोतल होती है ना, उसके अंदर 10 टीस्पून होते हैं, ठीक है, चीनी के, और आप पूरे दिन में कुछ ना भी खाएं ना तो वो इतनी कैलोरीज आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपको कुछ और खाने की जरूरत नहीं है, आपके सर्वाइवल के लिए वो कैलोरीज इनफ होती हैं, ठीक है। और अभी आप शादियों वगैरह की बात कर रहे हैं, उसके अंदर लोग एक पे तो इत्तेफाक करते ही नहीं है, 2-3 के ऊपर जाके बात बनती है कुछ, और ये सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक है। उसके अलावा जो कुछ खा रहे होते हैं, जैसा नान है, चावल है, ये वो चीजें जो कि कैलोरिक वैल्यू इनकी बहुत हाई है, तो इतनी कैलोरीज हम ले तो लेते हैं लेकिन उनको बर्न कौन करेगा, क्या उतनी एक्सरसाइज हम कर पाएंगे? ठीक, यानी मेन मसला। अभी मैं किचन में जा रही हूँ तो एक्सरसाइज के करते हुए जाऊंगी मैं किचन में, और हमारे तनवीर भाई आ चुके हैं। कैसे हैं तनवीर भाई, आप सुनाएं हाल तबीयत। और हम आ चुके हैं सलवा कुकिंग ऑयल एंड घी के जनाब जी बनास्पति के किचन में, और कैस्ट्रोल से फ्री है, और विटामिन A, B, E से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा 3 और 6 इसमें पाया जाता है, मिनरल की इजाफी खूबियां हैं जो रखिए आप सबको फिट और हेल्दी।
تو اب بتائیں سلوا کے جناب کوکنگ آئل میں ساتھ ہم آپ کو ویلکم کہیں گے. کہتے ہیں تنویر بھائی اچھا آج کچھ زیادہ نہیں ویلکم ہو گیا کیونکہ تو آپ کا اپنا کچن ہے, آپ مجھے ویلکم کہیں گے. تھینک یو جی, آپ کے لیے ہم بار بار ویلکم کہیں گے. مؤدب اور اب ہم کیا شروع ہو کرتے گیا ہیں. آج آپ کو؟ آج ہم بنا رہے ہیں جی پیس پلاؤ. ٹھیک ہے, تو پیس پلاؤ کے لیے ہمارے پاس براؤن پیاز ہے, 1 کپ پیس ہے گرین پیس, اور ½ کپ ہمارے پاس دہی ہے. ٹھیک ہے, 2 سے 3 ہم نے ٹماٹر کاٹے ہیں, بریک سے ہم نے 6 مرچیں کاٹی ہیں. آج ہم مٹروں کا پلاؤ بنانے جا رہے ہیں. ہمارے پاس 2 چمچ گرم مسالہ ہے, اور چاپ کیا ہوا ہمارے پاس لہسن ہے. یہ ٹماٹر ہے, یہ گرم مسالہ ہے, یہ ½ کپ ہم اس میں سلوا ڈالیں گے, اور یہ جو ہے نظر آ رہے ہیں آپ کو مرچیاں, سبز مرچیاں نظر آ رہی ہیں, مرچ جو ہے. تو یہ دیکھ لیں, یہ چیزیں ہیں, یہ انگریڈینٹس ہیں جو آپ نے ڈالنے ہیں. کتنی اچھی لگ رہی ہے رنگ برنگی انگریڈینٹس. یہاں گرین ہے, یہاں ریڈ ہے, اور یہ دیکھیے یلو. تو یہ میرے سوٹ کے ساتھ میچ ہو رہا ہے نا بالکل. ہاں جی, تھوڑا سا فرق ہے. تو اچھا اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے ہم نے ڈالا بلکہ آپ نے ڈالا ہم نے جی 1 کپ سے تھوڑا کم جو تھا آئل ڈالا ہے. اس کے بعد اس میں ہم جو ہے کہ لہسن کو ڈالیں گے, اسے ہم تھوڑا سا براؤن کریں گے. اچھا پہلے پیاز نہیں ڈالنا ہمارے پاس, کیونکہ ہم نے براؤن پیاز دیا ہے. جی ہمارے پاس براؤن پیاز ہے, اس لیے ہم نے جو ہے نا لہسن کو پہلے ڈالا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایزی ہو گیا ہے نا براؤن پیاز. یہ سے جو ہے کہ ایک تو ٹائمنگ بچتی ہے, اگر آپ نے زیادہ کھانے بنانے ہیں تو کچے پیاز کی جگہ پیاز کاٹ کے ان کو براؤن کر کے سائڈ پہ رکھ دیں. ہر کھانے میں آرام سے استعمال کریں. تو بازار سے ملتا ہے یار, یہ تو ریڈی میڈ ہو گیا نا. تو یہ ابھی جو ہے اتنا کام کیا ہم نے, یعنی کہ اس کے بعد کیا کرنے والے ہیں, کیونکہ ابھی ہم جا رہے ہیں بریک پر. تو بتا دیجئے کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. جیسے ہی یہ براؤن ہوگا اس میں ہم ساری چیزیں اکٹھی ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, جیسے ہی براؤن ہوگا اس میں تمام چیزیں ڈال دی جائیں گی, کیونکہ اس کو زیادہ نہیں پکایا جا سکتا. یہ ڈال دیا. اس کے ساتھ ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور آج جو ہے مٹر پلاؤ بنانا سکھا رہے ہیں ہمیں بھائی تنویر. اور اب تک جو ہے آپ کے سامنے ہے آئل ڈالا, آئل میں ڈالے لہسن کو براؤن کرنے کے بعد ٹماٹر سبز مرچ اور گرم مسالہ. یہاں تک تو ہو گیا. براؤن پیاز ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم اس میں گرین پیس ڈال دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کو تھوڑا سا ہم سوتے کریں گے. اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالیں گے کے لیے. اچھا مسالے ڈال دیں گے. ابھی ہم مسالے ڈالیں گے, اس کو تھوڑا سا اس کے اندر پکائیں گے, بھونیں گے. ٹھیک ہے, بھنائی اس کی کرنے کے بعد پھر ہم اس میں دہی ڈالیں گے, پھر اس کو بھونیں گے. اچھا فوراً دہی نہیں ڈالنی, اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کے جو مٹر ہیں یہ مٹر دانا سخت ہو جائے گا. تو فوراً آپ نے کھٹا کچھ بھی نہیں ڈالنا. یہ اکثر ہم لوگ کرتے ہیں, دہی ڈال دیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں مٹر گل کیوں نہیں رہے, تو اسی لیے نہیں گلتے. یہ اس میں ہم 3 چمچ جو ہے یہ نمک, یہ 2, ٹھیک ہے, اور یہ 3, ٹھیک ہے. اس میں ہم ½ چمچ اس میں ریڈ چلی ڈالیں گے. تھوڑا سا ٹچ اس میں ہلدی کا کلر کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ ریڈی کریں اور میں چلیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر بلال ہمارے ساتھ ہیں, صرف جانتے ہیں ڈائٹ کی بات ہو رہی تھی, خوراک کیا کھانا چاہیے. اچھا ایک ڈاکٹر صاحب آج کل جو مسئلہ چلا آ رہا ہے, مجھ سے پچھلے دنوں کیونکہ فنکشن ہو رہے ہیں, خواتین ملاقات ہوتی تو کہتے ہیں شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی یار, اس کی کیا ریزن ہے, کیا کرنا چاہیے. فاسٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے شوگر اور کنٹرول نہیں ہوتی, کھڑ گئی ہے, چاہے آپ انسولین لے رہے ہیں, کیا کیا جائے اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں شوگر کنٹرول نہ ہونے کے نا ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ شوگر کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے, کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ آگے کی طرف جائے گی, کہ اس کا اس موڈ میں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, جیسے جیسے وقت گزرے گا پیشنٹ کے اپنے انسولین لیولز کم ہوتے جاتے ہیں, اور ایک ٹائم پہ آ کے بہت کم ہو جاتے ہیں. تو جیسے انسولین لیولز کم ہوں گے تو ہمیں اپنی دوائی کی جو ضرورت ہے وہ بھی تبدیل ہوتی رہے گی. تو اس کو اپنے ریگولر فالو اپ پہ رہ کے, ریگولر ٹیسٹ کر کے, اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنی میڈیسن کی ڈوز کو ایڈجسٹ کروانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ہم صرف میڈیسن کے اوپر اتفاق کرتے ہیں, سارا کچھ ٹوٹل جو ڈپینڈنس ہے وہ میڈیسن کے اوپر ہوتی ہے. جب بھی ہم انسولین ہیں یا ٹیبلٹس ہیں, ہم صرف ٹوٹل ڈپینڈنس اس کے اوپر ہوتی ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ, اس سے اپروکسیمیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں 66% آف ٹوٹل جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا مینجمنٹ جو ہے
وہ ہے آپ کی ڈائٹ اور ایکسرسائز، جو کہ میجورٹی پیشنٹس کے اندر مسنگ ہوتے ہیں. تو جب ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پیشنٹ نہ تو ریگولر واک کرتے ہیں، نہ کوئی ڈائٹ کا اچھا پیٹرن ہے. ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کو ہم ہمیشہ سمجھاتے ہیں کہ اسے 2 میلز نہیں لینے یا 3 میلز نہیں لینے، اس کے چھوٹے چھوٹے 5 میلز لینے. ٹھیک ہے، ایک ریگولر انٹرول. یعنی کہ روٹین وائز جو آپ دوسرے لوگ کھا رہے ہیں جو صحت مند ہے ان کی طرح آپ نے نہیں چلنا، لیکن ہوتا یہی ہے ایکچولی جو ہیلدی ڈائٹ ہے اس کا اصول یہی ہوتا ہے، چاہے وہ ڈائبیٹک ہے یا نان ڈائبیٹک ہے، اس کا اصول یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے میلز لیں. حدیث بھی ہے نا کہ بھوک رکھ کے کھاؤ. بالکل. تو وہ یہی ہے کہ آپ چھوٹے میلز لیں لیکن ایک ریگولر انٹرول پہ لیتے رہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی شوگر لیولز نہ ایک دم بہت ہائی ہوتے ہیں نہ بہت لو ہوتے ہیں، ایک لیول پہ مینٹین ہوں گے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ہم خواتین کو تو یار 5 ٹائم کچھ بنانا پڑے گا یار، 5 ٹائم روٹی ڈالنی پڑے گی. 5 ٹائم روٹی نہیں چاہیے نا، روٹی نہیں، یہ تو بتایا نا پھر 5 ٹائم کیا میل میں لینا ہے. کھانے کا مطلب صرف روٹی نہیں ہوتی ہے. آپ نے صبح بریک فاسٹ لیا ہے، بریک فاسٹ کے اندر اگر آپ نے 2 براؤن بریڈ سلائس لے لی ہیں، ایگ لے لیا ہے، ٹی لے لی، اوکے. لنچ ایک چپاتی جو گھر میں بنا ہوا ہے، جو بھی گھر میں سالن ہے، سبزی ہے، دال ہے، گوشت ہے، کوئی بہت سختی نہیں ہے ڈائٹ کے اندر. اسی طرح ڈنر ایک چپاتی اور جو بھی گھر میں چیز بنی ہوئی ہے. لیکن جو انٹرول ہے 2 میلز کے درمیان کے، بریک فاسٹ اور لنچ کی جو درمیان کا انٹرول ہے، اگر وہ 6 آورس کا ہے تو 3 گھنٹے کے بعد آپ ایک فروٹ کھا لیں، ایک سیب کھا لیا. ٹھیک ہے. اسی طرح لنچ اور ڈنر کی جو درمیان کا انٹرول ہے اس کے اندر ایک فروٹ اور کھا لیں، یا وہ ہمارے گھروں کے اندر وہ ٹی ٹائم کنسیڈر ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی سنیکس لے لیں. سنیکس کوئی شامی کباب کھا لیا، کوئی براؤن بریڈ کا سینڈوچ لے لیا، یا آئیڈیلی ایک فروٹ اور کھا لیں. تو یہ 5 ٹائمز ہو گیا. تو اس میں کہیں پہ بھی اوور ایٹنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، فروٹس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ روٹین وائز ایسے پیشنٹ جو شوگر کے پیشنٹ ان کو زیادہ جو ہے فروٹس وغیرہ لینا چاہیے یا روٹین وائز کم لینے چاہیے. فروٹس میں بتایا کہ کیا شوگر ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ انفارچونیٹلی ہماری جو ایک ریگولر ڈائٹ ہے، فروٹس اس کا حصہ تقریباً نہیں ہے نا، میجورٹی لوگ نہیں کھاتے ہیں فروٹس. لیکن ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کو تو ہم تاکید کرتے ہیں کہ فروٹس لازمی کھائیں، بجائے ملٹی وائٹامن کی ٹیبلٹ کھانے کے فروٹس کھا لیں. تو 2 سے 3 فروٹس ڈیلی بیسس پہ کھائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک انٹرول کے ساتھ کہ ایک ہی وقت میں 3 پھل نہ کھائے پیشنٹ. ٹھیک ہے. ایک چیز صبح میں رکھ لی، ایک دوپہر میں، ایک شام میں، اس طرح سے رکھ لیں. تو 3 فروٹس ہونے چاہیے، اسمال سائز لے سکتے ہیں. آئیڈیلی آج کل ونٹر کے اندر ہم سیب ہے، امرود ہے، ناشپاتی ہے، پپیتا ہے، یہ فروٹس لیے جا سکتے ہیں ریگولر بیسس کے اوپر. کہ آپ اس سے اندازہ یہ جو میٹھے فروٹس جیسے سیب ہے. نہیں شاکر صاحب، فروٹ کوئی بھی نمکین نہیں آتا، میٹھے والا کوئی بھی نہیں، سارے میٹھے. شوگر ہائی کرتے ہیں، شوگر سب نے ہائی کرنی ہے. جو میٹھی چیز نہیں ہے نا اس نے بھی اس سے زیادہ ہائی کرنی ہے. ایک توری بھی کھائیں گے نا تو اس سے بھی شوگر ہائی ہوگی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز میں شوگر زیادہ ہائی ہوگی، کس چیز سے کم ہائی ہوگی. تو جو لیسر ایولز ہیں آپ ان کو لیں گے. آپ سیب کھائیں گے تو شوگر کم ہائی ہوگی، آپ تربوز کھائیں گے تو بہت زیادہ ہائی ہوگی. آپ خربوزہ کھائیں گے زیادہ ہائی ہوگی، آپ آڑو کھائیں گے تو کم ہائی ہوگی. اسی طرح کنو، یہ جتنا جن پھلوں میں پانی کی مقدار زیادہ ہے وہ جلدی ابزارب، ہائی گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں کہ فوری طور پہ شوگر کو بڑھاتے ہیں. تو یہ جتنا ہمارا سٹرس ہے یہ شوگر کو ذرا زیادہ بڑھاتا ہے. یہ نہیں کہ بالکل منع ہے، تھوڑا سا لے سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک آدھ چھوٹے سائز کا ایک کنو یا موسمی یا ایک فلٹر آپ لے لیں تو وہ سفیشینٹ ہے. لیکن پرابلم وہاں پہ آتا ہے جب ہم 5-5 6-6 کھاتے ہیں ایک وقت میں، وہاں پہ شوگر لیول پھر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پھر فروٹس کو کھائیں، جوسز نہ پئیں. جب ہم کھانے میں کہتے ہیں کہ فروٹس 3 پھل آپ سے کہے گئے کہ آپ دن میں 3 پھل کھا لیں مختلف اوقات میں، لیکن جب آپ ایک گلاس جوس بنائیں گے تو وہ کتنے پھلوں کا بنے گا؟ کم از کم 5 سے 6 پھلوں کا بنے گا. تو یہ ایکسٹرا ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ایکسٹرا ہے، جوسز سے اوائڈ کریں آپ. پھل یہی نہیں ہے کہ صرف جوسز میں شوگر ایکسٹرا گئی، اس میں فائبر نہیں گیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے، تو اس کی جو افادیت ہے اس فائبر کی وہ ہم نے نہیں لی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شاکر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کیا چل رہا ہے آج کل، کیا مصروفیات ہیں آپ؟ کیونکہ سیاسی گرمی چل رہی ہے تو آپ کتنا انوالو ہیں؟ سیاسی تبصرے تو چلتے رہتے ہیں، دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف تو شدید سردی ہے اور سیاست کی گرما گرمی ہے. بالکل. تو جن کے پاس سویٹرز نہیں ہیں، کوٹ نہیں ہیں اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، وہ سیاست کی اس گرما گرمی میں بڑے ہی مصروف ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن بہت ایکٹیو ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کے اس احتجاج کا کہیں پر کوئی سرا ملتا ہے ہمیں کہ نہیں ملتا؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ حکومت نے پہلی مرتبہ اس لاہور کے جلسے سے پہلے پنجاب حکومت نے بھی اور وفاقی حکومت نے بھی ایک خواہش کا اظہار کیا ہے یا اندیہ دیا ہے کہ مذاکرات
لیکن ساتھ مذاکرات کے ساتھ پھر ہائپر ہو جاتے ہیں، پھر طیش میں آ جاتے ہیں. تو جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، مثلا آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک انداز جو ہے نا بات کرنے کا، یقینی طور پہ میں اسی انداز میں جواب دوں گا. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کو اپنے رویہ تبدیل کرنا ہوگا حکومت کو، کیونکہ حکومت کا ہاتھ اوپر ہے. اس کو مطلب ہے کہ جو ایک وزراء کی اور مشیروں کی فوج ظفر موج ہے، جو صبح سے لے کے شام تک اپوزیشن کے گناہ دھوتے رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ فی الحال رک جائیں اور مطلب پازیٹیو کی طرف ہیں. اس ملک کو مطلب ترقی کی طرف لانا ہے. ایک تو ویسے کووڈ ہے، کووڈ کی وجہ سے لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں، روزگار کے مواقع جو ہیں بالکل نہیں ہیں، اور بے شمار مسائل ہیں، ہیلتھ کے بھی ہیں، روزگار کے بھی ہیں. آپ اس کو مل بیٹھ کر کر لیں. اگر 3 سال آپ حکومت نہیں ملے گی تو کیا ہو جائے گا؟ کام کرنے دیں. دیکھیں 5 سال بعد عوام خود سب سے اچھا جج ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جلسے جلوس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بظاہر نہیں نظر آ رہا، مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اکٹھے ہوتے ہیں. اچھا، پھر یہ جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے، لاہور کا جلسہ ہوا، اس میں بھی کوئی واضح تقاریر میں کوئی انہوں نے لاہے عمل کو واضح پیغام بھی نہیں دیا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہم پیسے گئے، ہم مارے گئے، جو کچھ بھی ہوا معذرت کے ساتھ جو سٹوری ہے تو وہ ہر جگہ یہی چل رہی ہے. ملتان میں بھی یہی جو سٹوری بالکل ایسی تھا، اور پیچھے بھی یہی سٹوری، لاہور میں بھی یہی سٹوری تھی. تو یہ بتائیں، آپ اگر آئیں، آپ کو موقع دیا جائے، آپ عوام کے لیے کہتے ہیں ہم کھڑے ہو گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، تو عوام کے لیے کیا کریں گے؟ موقع ملے گا تو عوام کو کیسے عوام جو سب سے زیادہ پریشان ہے کہ وہ مہنگائی کی وجہ سے. بالکل، جو بنیادی چیزیں ہیں، اشیاء خورد و نوش، ادویات اور جو دیگر ضروریات ہیں، مثلا میں تو پہلے کہا ہے کہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے. آپ روزگار کا بندوبست کریں ان کے لیے. ان کے پاس کھانا پینا ہوگا تو آپ کے جرائم کی شرح بھی کم ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، سیزن کے اندر سپوز یہ گاجر کا، مٹر کا، آلو کا، پیاز کا سیزن ہے اور ان کے ریٹ سے کنٹرول نہیں ہے. پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جو انڈے ہیں اتنے مہنگے ہیں، مطلب وہ پچھلے 2 مہینوں سے اس کا جو ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہائی ہے. میں کل کسی صاحب سے کہہ رہا تھا، میں کہ انڈے مہنگے ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا روزگار مارا گیا جو سردیوں میں رات کو بوائل انڈے فروخت کیا کرتے تھے. اب وہ آواز نہیں سننے کو آ رہی. ٹھیک ہے کہ ایک نیا روزگار آ گیا کہ ہر ہاسپٹل کے باہر جو ہیں، ہر چوک پر بزرگ، نوجوان، بچے، بوڑھے ماسک کے ڈبے لے کر کھڑے ہیں. یہ ایک اچھا رجحان ہے، لیکن یہ مستقل روزگار نہیں ہے. یہ اس میں کوئی زیادہ مارجن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے. کوشش کیا کریں. میں اپنے آپ کے پروگرام کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ماسک لینا ہے تو کسی بزرگ سے لے لیں جو کھڑا ہے سڑک پر، جو سردی میں مطلب کھڑا ہے تو اور کام نہیں کر سکتا. اچھا، وہ اگر 20 روپے کا ماسک آپ کو دے رہا ہے، آپ اس کو 50 روپے دے دیں. مطلب پتہ نہیں اس کی یہ 50، آپ کی یہ 50 اس کے لیے کتنا کام کریں گے. تو یہ تھوڑا سا رویہ بھی چینج کریں. جو دے سکتے ہیں، جو نہیں دے سکتے وہ کنٹرول، لیکن وہ لے لیں ان بزرگوں سے. نوجوانوں کو کوئی اور کام کرنا چاہیے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ابھی تھوڑا سا جو ہے ان کو بھی تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ دیکھنا چاہیے کووڈ کی وجہ سے جو ہے دوسروں کی جان کو، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہے احتیاط کریں، شادیوں میں احتیاط کریں. اب یہ بھی تو مجمع ہے، ہجوم ہے جس میں سارے لوگ ہیں اور کوئی بھی ایز اس پر فالو نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں ہم کر کے دکھائیں گے، آپ ہمیں پرمیشن تو دیں. ہم یہ تو دونوں جلسے دیکھ لیے، کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا، میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے. حکومت کے ہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے اور اپوزیشن کے ہاں جب جلسہ ہوتا ہے تو کسی نے ماسک نہیں لگایا ہوتا. بالکل، یہ مطلب حکومت کی بھی غلطی ہے بالکل، اور اپوزیشن کی بھی ہے. تو یہ ذمہ داری حکومت کی زیادہ بنتی ہے. شکر یہ ہے کہ بڑی مشکلوں کے بعد پرائم منسٹر نے ماسک لگانا شروع کیا، ورنہ وہ پہلے ماسک بھی نہیں لگاتے تھے. تو وہ ماسک لگانا شروع کیا تو پھر آہستہ آہستہ کابینہ کے لوگوں نے بھی ماسک لگانا شروع کیا اور کابینہ کے بے شمار لوگوں کو کووڈ ہوا ہے. یہ بھی شکر ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا حکومتی سطح پر. لیکن ہمارے شہر میں بڑے اہم لوگ چلے گئے. ایک تو پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہیں یہ گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں کسی بھی جمہوریت میں، کسی بھی ڈیموکریسی میں. ان کو فی الحال چاہیے کہ عوام کے لیے مطلب کام کریں، عوام کی بہتری کے لیے کام ہونا چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، حکومت کی تو بات الگ ہے، بہتری کی حوالے سے کام کریں، لیکن یہ بتایا کہ جب ہم بات کرتے ہیں شوگر کے مرض کی تو زیادہ تر جہاں پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو غریب لوگ جو ہے ان کے لیے علاج کرانا اور مڈل طبقہ، کیونکہ زیادہ تر افیکٹڈ یہی لوگ ہی نظر آتے ہیں، تو ان کے لیے
اس کو آسان، کیونکہ انسولین بھی مہنگی ملتی ہے، تو کیسے ریزنیبل اور آسان بنایا جا سکتا ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے کہ ضرورت ہی نہ پڑے آپ کو؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہر مہینے جائیں ڈاکٹر کو چیک اپ کرائیں، وزٹ کرائیں، تو وزٹ کیے بغیر بھی لوگ جو ہے صحت مند کیسے رہ سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ناظرین، ہم لوگ چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، نہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔